ناول یار دلبرم کی ایپیسوڈ 6 کے ساتھ حاضر ہوں۔ تحریر کی سے رحیلہ خان نے۔ اس ٹائم ہم ایپیسوڈ 6 کو ریڈ آؤٹ کریں گے اور امید ہے کہ آپ کو ایپیسوڈ پسند آئے۔ چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں اوور رومانس ناول سین کچھ بھی ریڈ نہیں کرتی، تو پلیز مجھے تنقید کا نشانہ بنانا بند کریں۔ میں نے آپ لوگوں کو نہیں روکا، میں نے بس آپ لوگوں کو ایک دو مرتبہ کہا تھا، وہ میرا فرض تھا، میں نے کہہ دیا۔ باقی اب آپ جانیں، آپ جو بھی جانیں، لیکن ہمیں بکواس وغیرہ ایسے لفظوں سے لفظ کہنا گریز کریں، کیونکہ ہمیں اوور رومانس پڑھنا نہیں پسند، تو اس وجہ سے ہم نہیں پڑھ سکتے اس کو۔ باقی ہمارا سجیشن آپ کو یہی ہے کہ آپ لوگ خود بھی ریڈ نہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ رومانٹک ریڈ کرتے ہیں لیکن اوور رومانس نہ ریڈ کیا کریں، بٹ ہمیں غلط الفاظ نہ بولیں، ٹھیک ہے؟ اپنا گند اپنے پاس رکھیں، اپنے دماغ کا۔ خیر، ہم آپ سے معذرت ہیں جو ہماری وجہ سے ڈسٹرب ہوئے ہیں۔ ہم نے بس یہ ان لوگوں کو کہا ہے جو ہمیں کہہ رہے، وہ بھی بہت پیار سے اور نرمی سے، ٹھیک ہے؟ ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم لڑ رہے ہیں، کیونکہ ہم لڑ نہیں رہے۔ انہوں نے بہت ہمیں غلط وے میں کہا تھا، ہم بس انہیں بتا رہے ہیں۔ خیر، ناول کے ایپیسوڈ 6 ہے یار دلبرم بائی رحیلہ خان، وائس بائی با۔ چلیں جی، سٹارٹ کرتے ہیں۔ ماضی۔ رات دیر تک وہ سڑکوں پر گاڑی دہراتا اپنے اندر کی وحشت کم کرتا رہا تھا جو کہ ناممکن ٹھہری تھی۔ اس کی آنکھوں کے پردے پر بار بار شائستہ کا خوبصورت منموہنا چہرہ چھم سے آ جاتا۔ نہ جانے کتنی بار وہ خود کا فیصلہ جھٹلا چکا تھا۔ اسے 20 کالز اور میسیجز آئے تھے۔ جانتا تھا کہ شائستہ اس کے لیے فکر مند ہو رہی ہوگی، پر وہ جو کہہ آیا تھا، جس کا مان رکھایا تھا، اس وجہ سے وہ شائستہ کے فی الحال کوئی کال یا میسیج نہیں دیکھنا چاہتا تھا، نہ ہی وہ ابھی بات کرنا چاہتا تھا۔ وہ اضطرابی کیفیت میں تھکا مارا نصف رات گھر لوٹا تھا۔ آتے ہی وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ یہ دن اس نے اپنی شان کے بغیر کیسے گزارا تھا، بس وہی جانتا تھا۔ اس نے جیسے ڈور نوب گھما کر دروازہ کھولا، سامنے اس کی روح کا سکون صوفے کی پشت سے سر ٹکائے اس کے انتظار میں شاہد سو گئی تھی۔ گاجری رنگ کا سوٹ پہنے، میک اپ سے پاک چہرہ لیے، وہ سوئی ہوئی معصوم سی انتہا کی پیاری لگ رہی تھی۔ شفون کا دوپٹہ شانے سے ڈھلک کر جھول رہا تھا، بال جو کہ جوڑے کی شکل میں تھے، جوڑا ڈھیلا ہو کر بالوں کی کچھ شریر لٹیں اس کے چہرے کے اطراف بکھری پڑی تھی۔ گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لب ہلکے سے وات تھے، گھنی پسرگان آرزو پر بکھری تھی۔ ایک ہاتھ وہ سر کے نیچے رکھے دوسرے میں موبائل پکڑا تھا جس پر گرفت تبدیلی پڑ چکی تھی۔ اس کے ناک میں پہنی چھوٹی سی بالی میں لٹکتا سفید موتی ایک جگہ ساکن آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ تبریز نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ اس کی سرخ و سفید دودھیا گردن کو دیکھ تبریز کے گلے میں کانٹے سے چبھنے لگے تھے۔ اس کی گردن میں پہنا ٹی نام کا پینڈنٹ انتہا کا خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہ سراپا قیامت بنی اس کے سامنے خود سے بے پرواہ پڑی تھی کہ تبریز جو وحشتیں پال کر گھر لوٹا تھا، شائستہ کو دیکھ کر اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے۔ اس کی نظریں اس کے نشیب و فراز میں الجھی تھی، ایک سرور سا اس کے رگوپے میں سرایت کر گیا تھا کہ کچھ دیر کے لیے وہ سب بھول بیٹھا تھا۔ شائستہ کو دیکھ کر وہ دنیا بھلائے، ساری پریشانیاں بھولے، آنکھوں میں جذبات کا ڈھاٹے مارتا سمندر لیے، دل میں بڑھتے جذبات لیے وہ ڈولوک کرتا اس کی جانب بڑھا جو اس کی موجودگی سے بے خبر نیند میں تھی۔ تبریز مضبوط قدم لیتا اس کے پاس آیا۔ ہمیں کسی نے اس جانب متوجہ کیا تھا، اگر وہ کیا کہتے ہیں، پتہ نہیں اس کا بردر کون تھا۔ ہاں، زبی خان کی سوتیلی بہن ہے، تو زبی خان خود کیوں نہیں اس سے شادی کر لیتا؟ مطلب جب اس کی بہن ہی نہیں ہے تو وہ خود بھی تو اس سے نکاح کر سکتا ہے نا۔ ایک کمنٹ نے ہمارا دھیان ادھر کھینچا، ورنہ ہم فوراً بول دیتے تھے، ہمیں یاد ہی نہیں۔ اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے تو وہ خود کر لے پھر۔ اس نے دونوں بازو شائستہ کے ارد گرد صوفے پر رکھ کر تھوڑا سا اس پر جھکا۔ نظریں سفید موتی پر جمی تھی جو اس کی یاقوتی لبوں کے اوپری کنارے کو ٹچ کرتا تبریز کو اپنا رقیب لگا تھا۔ تبھی اس نے ہلکی سی پھونک سے موتی کو دور کیا جو مسلسل جھول رہا تھا۔ شائستہ کا شفاف چہرہ وہ انتہائی قریب سے دیکھتا اس کے خوبصورت نگوش اس پر کر رہا تھا۔ اس کی مدھم سانسوں کی نرم گرم تپش تبریز کو چہرے پر پڑ رہی تھی۔ تبریز کی آنکھوں میں خمار کی سرخی در آئی تھی۔ تبھی اس نے اپنے دل کی خواہش پر لبیک کرتے جھک کر شائستہ کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اس کی بند آنکھوں کو باری باری چوما، پھر اس کے گال، پھر ناک۔ اب اس کی نظریں اس کے لبوں کو فوکس پہ رکھے ہوئے تھی کہ وہ ضبط کھوتا اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ ساتھ ہی ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچ کر بازو میں بھرے اس کی جگہ بیٹھتا شائستہ کو اپنی گود میں بٹھائے اس پر مکمل چکا تھا۔ شائستہ جو نیند میں تھی، اسے اچانک کوئی آفتات پر ہڑبڑا اٹھی تھی۔ اسے نیند میں ہی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئیں کہ وہ سانسوں کے لیے تڑپتی مچل اٹھی۔ اس نے آنکھیں کھولے خود پر جھکے تبریز کو دیکھا جو دیوانہ وار پر شدتیں لٹاتا اس کے لبوں پر گرفت سخت تر کر گیا تھا۔
پر تبریز تو جیسے پیچھے ہٹنا بھول گیا تھا۔ دن بھر کی وحشت کے بعد جیسے وہ خود کو پرسکون کر رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ شائستہ کی پشت پر مضبوطی سے جمے تھے۔ اس آفتاب میں اس کا ڈھیلا جوڑا کھل چکا تھا کہ شائستہ کے لمبے گھنے ریشمی بال پشت پر لہرا گئے تھے۔ جب بھی وہ ہوش کی دنیا میں قدم رکھتا، اس کے لبوں کو اپنی شدت بھری گرفت سے ذات کے اس کے گردن پر جھکا۔ زار، وہ اس شدت پر سرگوشی نما بولی، بس کریں، مجھے سکون لینا ہے، شانت سکون دو مجھے۔ میں ناراض آپ سے۔ وہ اس کی دست و لب کی گستاخیوں پر خود میں سمٹی بولی، وہی دور کرنے لگا۔ زار، میں آج کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، بس اپنی جان کی قربت میں دنیا سے بیگانہ ہونا چاہتا ہوں۔ وہ اس کو گمبھیر آواز میں کہتا شائستہ کو خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا کہ وہ شرما کر اس کے سینے میں چہرہ چھپا کی اس سے انجان کہ یہی پیار کرنے والا شخص بہت جلد اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کرنے جا رہا ہے۔ یہ ظبی اللہ کے فلیٹ کا منظر تھا۔ ہمیں کوئی کہتا ہے کہ آپ سین اسکپ نہ کیا کریں، پڑھا کریں۔ مجھ سے نہیں رومانٹک سین پڑھے جاتے، مجھے اتنا اوور لگتا ہے نا، میں بتا نہیں سکتی۔ دل کر رہا ہوتا ہے ناول کو پھاڑ کے سائڈ میں پھینک دوں، اللہ ہی ہے، اس وجہ سے میں اسکپ کرتی ہوں۔ پلیز کہیں اور سے پڑھ لیں اگر آپ کو پڑھنے ہی ہوتے ہیں تو۔ جہاں حویلی کے تمام مرد حضرات اس وقت بیٹھک لگائے بیٹھے تھے، دلاور خان، ایوب خان اور ان کے بچے ارسلان خان، منان خان، تبریز اور ظبی اللہ سب بالکل خاموش بیٹھے تھے۔ پہلے تو سب ظبی کے پیغام پر بھنچکا رہ گئے تھے کہ جلد از جلد وہ لوگ خواتین کو بتائے بغیر اس کے فلیٹ پر پہنچ جائیں۔ ان کے آتے ہی ظبی اور تبریز نے ان کو سب حقیقت سے آگاہ کیا تھا، جس سے سن کر سب کو پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی محسوس ہوئی۔ ان سب پر بھی یہ سب پہاڑ گرنے کے مترادف تھا۔ اس دوران زمین نے ان کو اپنا فیصلہ بھی سنایا تھا، اس پر بھی سب کو ایک بار پھر سے صدمہ لگا تھا۔ پر نرمین کی کنڈیشن کے پیش نظر ایوب خان بھی خاموش رہے تھے۔ ان کا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ کہیں انہوں نے اپنے دوست سے وعدہ کیا تھا وہ نرمین کو اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر پیار دے گا، اس کا خیال رکھے گا، اور وہ تھا کہ اس کی عزت کی حفاظت بھی نہ کر پایا۔ بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ نرمین ایوب خان کے دوست ضامن کی بیٹی تھی، جنہوں نے مرنے سے پہلے نرمین کی حفاظت کا ذمہ ایوب خان کو دیا تھا کہ وہ نرمین کو ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح رکھے گا۔ ایوب خان کو دلاور خان نے حوصلہ دیا تھا جب ہی انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر نکاح کی اجازت دی تھی، جانتے ہوئے بھی کہ شائستہ تبریز کی بیوی ہے جبکہ ان کی لاڈلی اولاد تھی۔ پر کیا وعدہ بھی تو نبھانا تھا، عزت کی حفاظت تو نہ کر سکے، جان کی تو کر سکتے تھے۔ بس یہی سوچ کر وہ خاموش رہے۔ نرمین ٹھیک ہو کر اسی فلیٹ میں تھی، اس کے پاس ہمہ وقت نرس ہوتی تھی۔ اس کے بیرونی زخم مدمل ہو چکے تھے، پر اندرونی زخم روگ بنا گئے تھے کہ وہ گمسم سی غیر مرئی نقطے کو گھورتی رہتی تھی۔ زبی نے اس کے نکاح کا بتایا تھا، جس پر اس نے کوئی تاثر نہیں دیا تھا۔ اس کے لبوں پر کفن لگ چکا تھا۔ نکاح کے دوران زبی کی دوست کی بیوی اس کے پاس تھی، خانم بھی، اور بی جان بھی آ چکی تھی۔ وہ سب بھی یہ سب سن کر اور دیکھ کر رنجیدہ ہوئی تھی۔ بی جان کو سامنے پاتے ہی نرمین دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ خانم بی کو نرمین کے لیے بہت برا لگا تھا، پر نکاح کی بات سن کر ان کو شائستہ کی فکر ستانے لگی تھی۔ خانم بی کو یہ فیصلہ منظور نہیں تھا۔ جب ہی انہوں نے اپنے شوہر سے بات کی، جس پر انہوں نے خانم بی کو خاموش کروا دیا کہ یہی درست ہے، خانم بی لب بیچ کر رہ گئی۔ کچھ دیر میں تبریز کا نکاح نرمی سے ہو چکا تھا۔ نرمین نہیں جانتی تھی زبی خود بھی نکاح کر سکتا ہے، لیکن نہیں۔ 1 مہینہ ہو چکا تھا اس نکاح کو۔ نرمین اسی فلیٹ میں تھی، جبکہ حویلی میں باقی سب کو بتایا تھا کہ وہ ہاسٹل میں ہے۔ ایوب خان نے بتایا تھا کہ انہوں نے اس کا داخلہ اسلام آباد کروا دیا ہے۔ شائستہ اور پلوشہ نے خوب وویلا مچایا تھا کہ ایسے کیسے ادھر داخلہ کروا دیا، پر کسی نے ان خواتین کی ایک نہ سنی۔ خانم بی اور بی جان الگ الگ وقت میں نرمین سے ملنے جاتی تھی۔ اس دوران پلوشہ کی ڈلیوری ہو چکی تھی۔ زبی کے ہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوا تھا۔ کچھ دنوں بعد خانم بی نے ارم اور فاطمہ کو سب سچ سے آگاہ کر دیا تھا، جبکہ دوسری جانب پلوشہ کو بی جان بتا چکی تھی۔ وہ سب بھی کافی زیادہ پریشان ہوئی تھی، سب کو شائستہ کی فکر تھی۔ وہ سب جانتے تھے ماں سوائے شائستہ کے، کیونکہ یہ بات چھپنے والی نہیں تھی۔ اس لیے کچھ دنوں بعد انہوں نے خود ہی بتا ڈالا کہ نرمین نے اس گھر میں آنا تھا، اس لیے سب کا جانا ضروری تھا۔ وہ سب بھی نرمین سے مل رہی تھی۔ پلوشہ تو 3 دن اس کے ساتھ گزار رہی تھی، نرمین کو دیکھ ان کی حالت کرتی تھی۔ وہ سب سے جدا ہو کر دیواروں کو گھورتی رہتی تھی۔ کتنی بار پلوشہ نے تبریز کا سامنے ذکر کیا تھا، مگر اسے کوئی احساس نہ تھا۔ اس کا دماغ جیسے کام کرنا چھوڑ گیا تھا۔ وہ 3-4 خودکشی کی کوشش کر چکی تھی، پر ہر بار کوئی نہ کوئی آ کر بچا لیتا۔ آج وہ موقع دے کر کچن میں گئی اور چھری اٹھا کر اپنی نبض پر رکھی۔ اس سے پہلے کہ وہ تیز دھار چھری سے نبض کاٹتی، کسی نے لپک کر اس کے ہاتھ سے چھری کھینچ کر دور اچھالی اور اسے ایک تھپڑ رسید کیا تھا کہ نرمین اوندے منہ فرش پر جا گری تھی۔ نکاح کے بعد سے تبریز ابھی یہاں آیا تھا، پر آگے سے نرمین کو دیکھ اس کا خون کھول اٹھا۔ تبھی اس کی بغیر کچھ سنے اسے گھسیٹ کر گاڑی تک لایا اور اندر دھکیل کر گاڑی سرائیت سے مین روڈ پر ڈالی۔ سنبھالیں اس کو، 5ویں بار یہ خودکشی کی کوشش کر چکی ہیں۔
میں نے اس لیے نکاح میں نہیں کیا تھا کہ یہ خودکشیاں کرتی پھریں، بلکہ خودکشی سے بچانے کے لیے کیا ہے۔ تبریز اس کو لانچ میں لا کر بلند آواز میں گرجا یہ دیکھے بنا کہ شائستہ بھی وہاں موجود ہے۔ اس کی یہ بات اس پر کیا اثر مرتب کرنے والی تھی۔ جب سامنے آنا تھا تو تبریز بھی خود کو مضبوط بنائے کھڑا تھا، اس لیے شائستہ کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا کا جملہ شائستہ کے کانوں میں باز گشت کر رہا تھا۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر چہرے کے تاثرات یکدم بدلے تھے۔ بے یقینی، ڈر، الجھنیں بیک وقت حملہ آور ہوئی تھیں۔ اس نے سر میں نام ہلاتے تبریز کو دیکھا، دل یقین نہیں کر رہا تھا۔ اسے لگا تبریز مذاق کر رہا ہے۔ وہ جواب طلب نظروں سے سامنے کھڑی تبریز کو دیکھ رہی تھی، جبکہ نرمین سر جھکائے کھڑی کانپتی آنسو بہا رہی تھی۔ جب بھی فاطمہ نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا تھا، وہ اس کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر روتی، تو دوسری جانب شائستہ تھی بھی، جس پر حویلی کی چھت تان گری تھی۔ دل جیسے بند ہونے کو تھا، جسم سے سارا خون جیسے نچوڑ لیا گیا تھا۔ خانبی، اس نے ڈولتے دل سے خانبی کو پکارا۔ تبھی انہوں نے اس کی جانب دیکھ کر فقط میں سر ہلایا، جبکہ کچھ بولنے کی ہمت ان میں بھی نہ تھی۔ شائستہ نے نفی میں گردن ہلائی، اس کا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہ تھا۔ سب کے چہرے دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ مذاق ہے۔ زار ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے لب پھڑپڑائے تھے اور وہ بامشکل قدم اٹھاتی وہاں اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ سب نم آنکھیں لیے اسے زیادہ دیکھ رہے تھے۔ یہ سچ ہے بیٹا، ہماری بات سنے پہلے۔ دلاور خان اسے روکنا چاہا پر وہ بھاگتی اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ کب کہ تبریز جو نرمی کو گھور رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی تباہ ہو رہی تھی، ایک قہر برساتی نظر وہ اس پر ڈال کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس نے جیسے کمرے میں قدم رکھے، شائستہ کو اوندے منہ بیڈ پر روتے پایا۔ شان، اس نے دروازہ بند کرتے اس سے کچھ دور کھڑے ہو کر پکارا۔ جب بھی شائستہ تیزی سے بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آن کھڑی ہوئی، اس کا دل کہاں راضی تھا۔ وہ تو اپنے شوہر کے منہ سے سننا چاہتی تھی کہ گویا کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی تبریز شادی کر چکا ہے؟ اور شادی کی بھی نرمین سے، اس کی بہن سے؟ واللہ کس قدر ظلم ہوا تھا، اور کرنے والا اس کا شوہر تھا۔ وہ یک ٹک اس کے چہرے کو دیکھے گی، ہزار سوال اس کے من میں سر ابھار چکے تھے۔ وہ کیسے برداشت کری تھی کہ اسے ابھی تک دل کے نہا خانے میں مبہم سی امید باقی تھی کہ تبریز ایسا نہیں کر سکتا۔ تبھی اس کے لب ہولے سے ہلے تھے، تبریز کی نگاہوں میں اس کے لبوں پر جمی تھی جو ہلکے ہلکے لرز رہے تھے۔ آپ نے شادی کی؟ شائستہ درد بھری آواز میں مترنم آنکھوں سے اسے دیکھتی گویا ہوئی۔ اس کا دل تڑپ رہا تھا، روح بے چین تھی کہ وہ نہ کر دے گا۔ جو اس نے سنا وہ غلط ہے، جو اس نے دیکھا وہ محض خواب ہے، بھیانک خواب۔ وہ امید بھری نظروں سے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ لمحے بھر کو اس کے سوال پر رک گیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی شان پر کیا قیامت بیت رہی ہے، پر شائستہ کو اس شادی کا علم ہونا بھی بہت ضروری تھا۔ کسی کی زندگی کا سوال تھا، اور اب تو وہ اس کی بیوی کے عہدے پر فائز تھی۔ اس کی حفاظت اس پر فرض تھا، اور اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا سخت ضروری ہو گیا تھا۔ اس لیے تو تبریز نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، اور اپنی شان کے غم کے پرواہ پر دل پر پتھر لیے وہ لاپرواہ ظاہر کرتا اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ ہاں، تبریز نے نظریں چراتے وقت ہاں کہا تھا۔ اس کا اقرار کرنا تھا کہ شائستہ کو اپنے پیروں پر کھڑا رہنا محال لگ رہا تھا۔ ایک دم سے پورا جسم کبکبا اٹھا تھا، اور چہرے پر مارے صدمے کے پسینہ اتر آیا تھا۔ کب کی اس کے لب سرسرائے تھے، آنکھوں میں اعتبار ٹوٹنے کی کرچیاں نمایاں تھیں۔ محبت کا بھرم ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ وہ آنکھیں جن میں محبت دیپ جلتے تھے اب بجھ چکے تھے۔ شائستہ کا دل کر رہا تھا وہ چیخے چلائے روئے، پر وہ خود پر جبر کرتی بے حس بنی کھڑی تھی۔ اسے فضا میں سانس لینا محال لگ رہا تھا، پر وہ پھر بھی کھینچ کھینچ کر سانسیں بھرتی بے تاثر نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی کہ مبادہ وہ ایک بار کہہ دے، شان میری جان، میں مذاق کر رہا ہوں۔ دوسری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جہاں تم ہو وہاں کوئی نہیں، جو تمہاری جگہ ہے وہ تمہاری ہی رہے گی۔ 1 ماہ پہلے، تبریز نے کہہ کر لب بیچے اور اس کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، جبکہ 1 ماہ کا سن کر برداشت نہ کرتے ہوئے شائستہ بری طرح اپنی جگہ سے لڑکھڑائی تھی، جسے بروقت تبریز کے مضبوط بازو نے سہارا دیا۔ اس کے بازو کا لمس اپنے گرد محسوس کر کے شائستہ کو ایک دم یہ لمس کسی بچھو کی مانند محسوس ہوا تھا۔ اسے بیک وقت نفرت اور الجھن ہوئی تھی۔ خبردار، مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا۔ تبھی وہ چٹکے سے خود کو چھڑواتی اس سے دور ہو کر گھرائی تھی۔ آنسو متواتر اس کے رخساروں کو بھگو کر بے مول ہوتے گر رہے تھے، جبکہ اس کے سنبھلنے مقابل کے جسم میں سوئیاں چھپو دی تھی۔ اس نے مٹھی بیچ کر خود پر ضبط کیا تھا۔ تمہیں چھونے کی کوشش صرف میں ہی کر سکتا ہوں، ہوتی کون ہو مجھے خود سے دور کرنے والی؟ تم سے زیادہ میرا حق ہے، تبریز خان کا، بیوی ہو میری۔ اس سے پہلے کہ میں ضبط کھو کر تمہاری سرکت کی سزا دوں، فوراً سے واپس آؤ۔ وہ برفیلے لہجے میں گویا ہوا، اس کی آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو چکے تھے، جبکہ چہرہ سبار تھا۔ اس کی دھونس اور تحکم بر انداز نے شائستہ کو مزید سیکھ پا کر دیا تھا کہ وہ زخمی شیرنی کی مانند خونخوار نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ اور اب آپ کو یہ خیال کیوں کر لاحق ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں گی؟ کبھی نہیں۔ واپس آنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ وہ بغیر لڑے جھگڑے چیخے چلائے اور اس کی شادی کی وجہ پوچھے بغیر وہ بھیگی آواز میں بولی تھی۔ اس کا لہجہ ہر احساس اور جذبات سے عاری تھا۔
وہ بے تاثر چہرے سے اسے دیکھتی پل میں نتیجے پر پہنچ چکی تھی. اسے تبریز سے کوفت ہو رہی تھی جو محبت کے دم بھرتا شادی کر رہا تھا. اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ خود کو ختم کرے یا سب سے دور چلی جائے. مجھے علیحدگی چاہیے اسی وقت. تو شائستہ اپنے آنسو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتی اٹل لہجے میں بولی تھی. وہ ایک پل اس رشتے میں نہیں رہنا چاہتی تھی جس رشتے نے اس کا سب کچھ لوٹ لیا تھا. کہ تبریز جو اسے شرر بار نگاہوں سے گھور رہا تھا. اسے لگا جیسے کسی نے دل پر تیز دھار آری چلا ڈالی ہو. اس کا دل اندر سے زخمی ہوتا پسلیوں سے سر پٹکنے لگا تھا. درد اور غصے کی شدید لہر اس کے چہرے پر رقصاں ہوئی تھی. تبھی وہ نہایت کڑے تیور لیے لمحے میں 4 قدم کا فاصلہ طے کرتا اس کو گردن سے دبوچ کر دیوار سے لگا چکا تھا. تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی بکواس کا لور میں سن لوں گا. ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری میرے نام سے فراری چاہنے کی, مجھ سے الگ ہونے کی. بولو. وہ اس سے دیوار سے پن کرتا دھاڑا تھا کہ شائستہ اس کا جلالی روپ پہلی بار دیکھ کر مرنے کے در پر تھی. گردن پر اس کی گرم نرم انگلیوں پر شائستہ کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی. بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے دوسری شادی کی ہمت کی, ویسے ہی مجھے بھی حق ہے آپ سے علیحدہ ہونے کا. وہ پھنسی پھنسی آواز میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی. شٹ اپ, جسٹ شٹ اپ شان. کوئی بکواس نہیں, سمجھ آئی؟ کوئی بھی بکواس مزید نہیں سنوں گا. تم میری سانسوں کی ضمانت ہو. تمہیں خود سے دور میں جانے نہیں دوں گا. اور تمہاری یہ خواہش پوری ہوگی, یہ بھول ہے تمہاری. وہ برفیلے لہجے میں اس کی شہرک سہلاتا بولا. شائستہ کی ایک بات نے اس پر وحشت طاری کر دی تھی, اور وہ جو اس کی شادی کا سن کر ابھی تک خود کو سنبھالے ہوئے تھی, نہ جانے کیسے وہ برداشت کیے کھڑی تھی. وہ اس بے مہر شخص کے سامنے بکھرنا نہیں چاہتی تھی. تبھی بڑی اچانک فیصلہ کر چکی تھی جبکہ دل خون کے آنسو رو رہا تھا. وہ نکل جانا چاہتی تھی یہاں سے, بہت دور, جہاں ان لوگوں کا سایہ بھی اس تک نہ پڑے. دور ہو مجھ سے. انتہا کے برے لگ رہے ہیں آپ مجھے. شائستہ اس کا ہاتھ جھٹک کر پھنکاری, جبکہ تبریز اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا جسے شائستہ نے کسی چھوت چیز کی طرح خود سے دور جھٹکا تھا. اور یہ زندگی میں پہلی بار تھا جس نے تبریز کو شوکڈ کر دیا تھا. تم اتنا کچھ کر چکے ہو اور اس کی ذرا سی بے اتنائی تمہیں زہر کی طرح کھل رہی ہے. تمہیں برداشت نہیں ہو رہی تو سوچو وہ کیسے ضبط کر رہی ہے. اس کے اندر سے کہیں سے آواز آئی تھی کہ تبریز نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور شائستہ کو دیکھا جسے نظر انداز کے ڈریسنگ روم کی طرف جا رہی تھی. تبریز اس اضطرابی کیفیت میں صوفے پر جا بیٹھا. وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ایک پاؤں مسلسل جھلاتا ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو گھور رہا تھا. بے چینی اس کے انگ انگ سے یاد تھی. وہ ایک بازو صوفے کی پشت پر پھیلائے اس کے انتظار میں تھا جو چھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر آئی. اس کے ہاتھ میں سوٹ کیس تھا جسے وہ گھسیٹتی بیڈ پر رکھ کر وارڈروب کی جانب بڑھی, جبکہ تبریز خاموش بیٹھا شرر بار نگاہوں سے اس کی ایک ایک حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا. شائستہ اس سے مکمل طور پر اگنور کیا اپنی ضرورت کا تمام سامان بیگ میں رکھنے لگی. کچھ دیر بعد وہ اپنی پیکنگ کرتی بیگ کو تھامے باہر کی جانب قدم بڑھائے. اس سے پہلے کہ وہ کمرے کی دہلیز پار کرتی, تبریز جو ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا اس کی برداشت جواب دے گئی. جب ایک خونخوار نظروں سے اس کی پشت کو دیکھتا اپنی جگہ سے اٹھا. کہاں جا رہی ہو؟ تبریز کی سخت آواز ابری ساتھ ہی وہ کسرتی قامت سے اس کے راستے میں مائل ہوا. ہٹے سامنے سے. وہ اس کے سوال کو اگنور کرتی خونخوار لہجے میں دھاڑی تھی. میں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو. اب کی بار تبریز کی آواز میں غصے کا عنصر اور خاصا روپ تھا. وہ دونوں بازو سینے پر باندھے کھڑا اس سے استفسار کر رہا تھا. چہرہ صفار تھا. اسے شائستہ کا باغی روپ اندر سے ختم کر رہا تھا. وہ بے تاثر نگاہیں اس پر جمائے کھڑا تھا کہ شائستہ پل بھر کو اس کی سخت گیری پر لرزی تھی. جہاں آپ کا سایہ بھی مجھ پر نہ پڑے وہاں جا رہی ہوں. وہ ہمت کرتی زہر خوند آواز میں پھنکاری. گالوں پر عشق پھسل کر بہہ رہے تھے. وہ رو نہیں رہی تھی, آنسو تھے کہ خود بخود پلکوں کی بہار توڑ کر اس کے چہرے کو بکھر رہے تھے. میری بات کان کھول کر سن لو. اگر تم اس حویلی سے باہر نکلی تو ہمیشہ کے لیے میری زندگی سے بھی نکل جاؤ گی. تبریز اس کے آنسو پر نظریں جمائے بے رحمی کی حدیں پار کرتا شائستہ کو نئے دھچکے سے دوچار کر گیا تھا کہ وہ آنکھیں پھاڑے اس کے الفاظ پر غور کر رہی تھی, جبکہ مقابل کی وحشت بھری خون چھلکاتی آنکھوں میں واضح وارننگ تھی. ٹھیک ہے, مجھے اب نہ آپ کی زندگی میں رہنا ہے اور نہ اس حویلی میں. کچھ سیکنڈ کی خاموشی کے بعد وہ ہوٹل فیصلہ کرتی اس کو عملی جامہ پہناتی. تبریز کے جسم میں آگ بھر گئی تھی کہ وہ جو اس کے دور جانے کی بات پر ضبط کیے کھڑا تھا, اس بات نے اس کا میٹر گھما کر رکھ دیا تھا. ایسی کی تیسی تمہارے دور جانے کی. بہت کلی برداشت تمہاری فضول گوئی. بس اب بور نہیں. دیکھتا ہوں کیسے دور جاتی ہو مجھ سے. کہا کیوں تھا امی؟
तबरेज़ माथे पर बल डाले कड़े तेवरों से इसकी जानिब बढ़ा और हाथ में पकड़ा बैग झटके से खींच कर फर्श पर फेंका। साथ ही शाइस्ता के बैग थामे हुए हाथ कलाई मोड़ कर मरोड़ी और कमर के पीछे लगातार दूसरा हाथ इसके बालों में फंसाए शाइस्ता को दर्जा करीब कर चुका था। इसकी गिरफ्त में इतनी मजबूती थी कि दर्द से शाइस्ता करा उठी। वो बेयकीनी से इसे देख रही थी, जो गुस्से से तेज तेज सांस लेता गर्म सांसों की तपिश से इसका चेहरा झुलसाता इसे भस्म कर देने वाली निगाहों से घूर रहा था। तभी बड़ी अचानक वो इसकी सांसों को कैद के खुद में उलझा चुका था कि शाइस्ता बिन जल के मछली की तरह तड़प उठी थी। अगर नहीं चाहती कि टांगे तोड़कर तुम्हें बिस्तर पर डाल दूं तो इस कमरे से बाहर निकलने की जुर्रत मत करना। इसे मेरी आखिरी वार्निंग समझकर ज़हन-नशीन कर लो। वो इसको देखकर करखत आवाज़ में बोलकर इसकी आंखों में जमा हुए पानी से नज़रें चुराकर अपने दिल की कराह और अंदर जमा होती वहशतों से घबराकर कमरे से निकलने को कदम दरवाजे की जानिब लिए, पर जाने से पहले इसकी पेशानी पर अपनी मोहब्बत की मोहर सबत करता शाइस्ता को तनबीहा नज़रों से घूरना नहीं भूला था। इसके जाते ही शाइस्ता मातम किना हालत में फर्श पर ढेर सी गई। वो जो दिल मजबूत किए हुए थी वो पत्थर दिल से हटते ही शाइस्ता शिद्दतों से रोती कि इतना दुख भर गया था इन चंद लम्हों में कि वो तबरेज़ की बीती यादें और कस्में याद करती होल उठी थी कि दिल जैसे मुर्दा सा हो गया था। ज़िंदगी से रौनकें ख़त्म होती महसूस हुई थी। इसके शोहर ने दूसरी शादी कर ली थी। यही हकीकत इसकी जान लेने के लिए दर पर थी और वह हिचकियों से रोती ये सदमा बर्दाश्त न करते होशो खरत से बेगाना होकर फर्श पर गिर चुकी थी। इसे कमरे में ले जा, बहू खानम भी फातिमा से बोली, जबकि नरमीन को अपना आप मुस्लिम लग रहा था। इसकी वजह से दो प्यार करने वालों के एतबार की किरचियाँ हुई थी, इनमें बदगुमानियाँ जन्म ले रही थी। वो जानती थी कि दोनों में किस कदर मोहब्बत थी, एतबार था, भरोसा था और दोनों एक दूसरे के इश्क में अथाह गहराइयों में डूबे हुए थे और वह इनकी इश्क व मोहब्बत के दरमियान घुस आई थी। एक अनचाही ज़बरदस्ती इनके सरों पर थोप दी गई थी कि वो अपनी ही बहन की मुजरिम बन गई थी। इस वक्त नरमीन को एहसास हो रहा था कि वो इस रिश्ते में बंद कर क्या कर चुकी है। इसे होश तो अब आया था। वो अपने जख्मों को भूलती शाइस्ता के जख्मों के लिए तड़प उठी थी जो अनजाने में इसके मुकद्दर में लिख दिए गए थे और वजह नरमीन ठहरी थी। अपनी बहन के उदास चेहरे, उलझे तासरात आंखों में बेयकीनी, गुस्सा, नाराज़गी और धोखा देख कर ही तो वो तड़प उठी थी। वो जो मुजस्मा बनी थी इसे सदमा से गलत दुरुस्त की पहचान करने के काबिल हुई थी कि एहसास होते ही इसका दिल शिद्दत से दुआगो हुआ कि इसे मौत आ जाए। इसका पूरा वजूद सनसना उठा था। नहीं, मुझे नहीं जाना। खानम भी मुझे मार दे, प्लीज़, मुझे ज़िंदा नहीं रहना। मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने गुनाह कर दिया है, आप मुझे मार दें। मैंने अपनी आपी को दुख दिया है, मैं इनका घर ख़राब कर रही हूँ, मैं डाइन हूँ, मुझे मार डाले, ख़त्म करें मुझे। वो कपकपाती आवाज़ में बिलखती अपने बाल नोचती अज़ियत का शिकार लरजते वजूद से फर्श पर बैठती चली गई, जबकि इसकी हालत देखकर सबकी आंखें यकजक पानियों से भर गई। एक तरफ शाइस्ता और दूसरी तरफ नरमीन। वह किसको संभालते हैं तभी इरम और फातिमा नरमीन को उठाकर इसे कमरे में ले गई, जबकि सीढ़ियों पर खड़ा माहद ये सब देखकर गुस्से से मुंडियां बीच कर रह गया था। वो अपनी छोटी मम्मा को रोते हुए जाता देख चुका था। इसे नरमीन पर गुस्सा आ रहा था, जिसकी वजह से इसकी मामा की आंखों में आंसू आए थे। तभी वो एक कहर बरसाती नजर लाउंज में सब अफराद पर डालकर वहां से हट गया। तबरेज़ शाइस्ता की बातों और इसके इरादों से घबराता अपने फार्म हाउस आ गया था। इसका दिल हर चीज़ से अचाट हो गया था। वो इस तरह भी कैफियत में मुब्तला बेतहाशा सिगरेट पीता, अपने अंदर लगी आग को बुझाने की कोशिश करता, संजीदगी से गिलास वाल के इस बार देखता, धुएं के मरगोले उड़ाता, मुसलसल शाइस्ता के बारे में सोच रहा था। मुझे अलाइदगी चाहिए इसी वक्त। दूर हो मुझसे, इंतहा के बुरे लग रहे हो आप मुझे। जहाँ आपका साया भी मुझ पर ना पड़े वहाँ जा रही हूँ। मुझे अब ना आपकी ज़िंदगी में रहना है और ना इस हवेली में। शाइस्ता के जुमले इसके कानों में हथौड़े की मानित गूंजते इसका सुकून गारिद कर गए थे। डैम इट, I cannot live without you, Shan. You are my heartbeat. You are my soulmate. Why did you say that, Shan? Why? वो गुस्से की शिद्दत में ग्लास वाल पर जोर से हथेली मारता तकरीबन चला उठा था। इसके जुमले की बाज़गश्त से लम्हा भर बालमा इसको अज़ियत से दो चार करी थी। मुझसे छुटकारा मौत के बाद ही मिलेगा। तुम्हें मेरे साथ रहना है तामर। वो सिगरेट पाँव तले मसलता फंकारा था। जैसे इसका गुस्सा कुछ हद तक कम हुआ, वो फुल स्पीड से गाड़ी ड्राइव करता हवेली पहुंचा और बिना किसी को देखे लंबे लंबे ढक पर तासीरियों की जानी बढ़ा। तबरेज़, डिनर कर लो। खानम बीनी से आवाज़ थी। भूख नहीं मोरे, वो संजीदगी से बोला। शाइस्ता भी कमरे से बाहर नहीं आई। मैं तुम लोगों का खाना रूम में भिजवा देती हूँ, खानम बी ने कहा। नहीं मोरे, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, जब खाना होगा हम खा लेंगे। वो सीढ़ियों के दरमियान में लम्हा भर को ठहरा और फिर अपने कहता तेजी से सीने फलांगता अपने कमरे की जानिब बढ़ा। इसने जैसे ही डोर नॉब घुमा कर कमरे में कदम रखे, सामने नज़र पड़ते ही इसको धचका सा लगा। शाइस्ता उजड़ी बिखरी हालत में
ٹھنڈے فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ شان تبریز کے لب سرسرائے تھے کہ وہ لمحے کے 1000ویں حصے میں اس تک پہنچ کر شائستہ کو خود میں بھیج چکا تھا۔ شان میری جان اٹھو، آنکھیں کھولو۔ تبریز اس کا گال ہولے سے تھپتھپاتے بولا کہ اسے چھوتے ہی اسے احساس ہوا جیسے چلتے انگارے کو چھو لیا ہو۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا ساری دنیا کو آگ لگا کر اپنی شان کو لے کر کہیں دور چلا جائے جہاں ان دونوں کے سوا کوئی نہ ہو۔ تبریز کی آنکھیں نم ہوئی تھی کہ وہ شدت ضبط سے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکائے کچھ پل کے لیے سب فراموش کر گیا۔ شائستہ کی باتیں، اس کی بے چینی، اس کا غصہ، اس کا ری ایکشن تبریز یاد کرتا لب بیچ کر رہ گیا۔ کچھ پل اپنے غصے کو ضبط کر کے وہ اس سے دور ہوا اور اسے باہوں میں بھرے بیڈ پہ لٹایا۔ اس نے تیزی سے انٹرکام پر ملازمہ کو ٹھنڈا پانی لانے کا کہا تھا اور خود میڈیکل باکس کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ ایوب خان نے بی جان سے پوچھا۔ شائستہ کے لیے فکر مند ہو، بی جان بغیر لگی لپٹی کے بولی۔ اس کے لیے تو ہم بھی بہت پریشان ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ جلد بازی میں ہم نے کہیں غلط فیصلہ تو نہیں کر دیا اور یہی ڈر ہمیں اندر ہی اندر سے کھائے جا رہا ہے۔ شائستہ کا سامنا کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ ایوب خان دکھ کے عالم اضطرابی کیفیت میں مبتلا ہوئے۔ نہ جانے کس حال میں ہوگی میری بچی، بی جان دل پر ہاتھ رکھتے شدید پریشانی سے بولی۔ آپ گئی تھی وہاں؟ ایوب خان نے پوچھا۔ گئی تھی، پر شائستہ اپنے کمرے میں تھی تو میں نرمین سے مل کر واپس آ گئی۔ خانم بھی بتا رہی تھی وہ سخت ناراض ہے ہم سے، بی جان نے اداس لہجے میں کہا۔ وہ تو ہوگی ہی، ہمیں نرمین کی بہت فکر ہے، ہم نے غلط کر دیا ہے، ایک کا گھر بسانے کے لیے دوسری کا اجاڑ دیا۔ ایوب خان دھیمی آواز میں بول کر آنکھیں موند کے، جبکہ بی جان دوپٹے سے آنسو پونچھتی ایوب خان کو دیکھ رہی تھی۔ بابا، شمس نے زبی کو پکارا۔ یس بابا کی جان، زبی نے دکھ مسکرا کر جواب دیا۔ زبی نے دیکھ سنی۔ نمی پھپھو وہاں کیوں ہے؟ بیٹا، آپ کی نمی پھپھو اب ادھر ہی رہیں گی، زبی سنجیدگی سے بولا اور اپنے چھوٹے بیٹے علی کو گود لیے اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ کیوں بابا، ان کی وجہ سے مہاد مجھ سے ناراض ہے۔ شمس زبی کے ساتھ بیٹھتا بولا۔ وہ کس لیے؟ زبی نے اپنے خوبصورت بیٹے کو دیکھا۔ وہ کہتا نمی پھپھو کی وجہ سے شائستہ پھپھو روئی ہیں؟ بہت۔ آپ پلیز نمی پھپھو کو واپس لے آئیں، مہاد کو اچھا نہیں لگ رہا اور نہ ہی مجھے، شمس سنجیدگی سے کہہ کر اپنے باپ کو دیکھنے لگا جن کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ آپ نمی پھپھو کو گھر لے آئیں گے نا بابا؟ شمس نے اپنے باپ کو خاموش دیکھ پوچھا۔ زبی ہوں نہ کیے بغیر ہنکار بھر کر رہ گیا۔ تم تو نکل گئے اور اس کی شادی ہو گئی ہے تبریز سے؟ کیا؟ حشمت نے حیرت سے پوچھا۔ مطلب وہ بچ گئی ہے؟ حشمت نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، اور افریدی خاندان نے پرائیویٹ ٹیم ہائر کی ہے تمہیں ڈھونڈنے کے لیے اور خود بھی پاگلوں کی طرح تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ہمارے قبیلے بھی آئے تھے، فیروز نے سہگا کیا، جبکہ حشمت خباثت سے مسکرایا۔ تم بتاؤ اس خاندان کا جینا کیسا ہے؟ ایوب خان کیسے بیٹھتا ہے جرگہ میں، بیٹھنے کے قابل نہیں رہا ہوگا۔ حشمت خان آنکھوں میں شیطانی چمک لیے بولا۔ بڑا ہی کوئی کمینہ ہے تو، عمران تو تجھے بتاتا ہی ہوگا۔ یقیناً، وہ کہہ لگا اٹھا۔ اور تیری جائیداد؟ فیروز نے اسے نیا مسئلہ بتایا۔ جو میرا حصہ ہے وہ تو میں چھین کر رہوں گا، پر کچھ وقت کے لیے منظر سے غائب رہنا ضروری ہے۔ حشمت فیروز کو اپنے آگے کے پلان سے آگاہ کرنے لگا۔ تبریز نے پریشانی کے عالم میں شائستہ کو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی تھی۔ کافی دیر بعد شائستہ کا بخار کچھ کم ہوا تو اس نے مہندی مہندی آنکھیں کھولی کہ نظر سامنے شدید پریشان تبریز پر پڑی جو اس کے سامنے بیٹھا پٹیاں رکھ رہا تھا۔ اس کو سامنے دیکھ شائستہ کے زخم نئے سرے سے تازہ ہوئے تھے۔ پیچھے ہٹے، وہ لڑکھڑاتی دھیمی آواز میں اس کا ہاتھ اپنی پیشانی سے دور جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں شان، ریلیکس کرو، وہ پریشانی سے بولا۔ مجھے بیمار کرنے والے آپ ہیں، آپ دور ہو میں ٹھیک ہو جاؤں گی، وہ اس کی جانب سے کروٹ لیے زہر خون لہجے میں بولی، جبکہ تبریز اس کی پشت کو گھورے گیا۔ شائستہ پھر سے رونا شروع ہو چکی تھی، اس کا بدن لرز رہا تھا کہ تبریز نے برداشت نہ کرتے جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ خبردار، جو اپنی آنکھوں کو نقصان پہنچانے کا سوچا بھی تو فوراً سے پہلے رونا بند کرو، تبریز نے کرخت آواز میں بول کر اس کے آنسو انگلیوں کے پوروں سے صاف کیے اور الٹا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر بخار کی حدت محسوس کی جو کافی کم ہو چکی تھی۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ کیوں بار بار میرے قریب آ رہے ہیں؟ جائیں اپنی اس بیوی کے پاس، میرے قریب مت آئیں، شائستہ لہجے میں نفرت سموئے چٹک پڑی، جبکہ اس کی بات پر تبریز کا دل کیا کہ ایک تھپڑ لگا دے اسے۔ خاموش، آواز نہ نکلے تمہاری، ورنہ قریب آنا کہتے کسے ہیں؟ اس کے لیے تمہاری صحت کا بھی خیال نہیں کروں گا، وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنی جانب گھسیٹتا ازلی استحقاق بھرے لہجے میں بولا۔ شائستہ بنا اس کی جانب دیکھتے اس کے حصار سے نکلنے کو پھڑپڑانے لگی، جبکہ تبریز گہری نظروں سے اس کی کاروائی ملاحظہ فرماتا بنا کچھ کہے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا جو بخار کی وجہ سے سرخ پڑ گیا تھا، اور یہ سرخی اس کے چہرے کی
کو مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس کو مسلسل مزاحمت کرتے تبریز نے ہولے سے گرفت سیلی ہلکی کی کہ شائستہ تیزی سے فاصلہ قائم کر کے، جبکہ تبریز سرخ غضبناک نگاہوں سے اپنے اور اس کے بیچ یہ فاصلہ دیکھ رہا تھا۔ فریش ہو جاؤ، تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ اس نے آدھی رات کو ملازمہ کو آواز دینے کے بجائے ازدحاق بڑی نظر اس پر ڈالتا کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ شائستہ بنا اس کی بات پر کان دھرے بے تاثر نگاہوں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ٹرے اٹھائے اندر آیا تو شائستہ کو آنکھیں مودے پایا۔ اس کو ایک ہی جگہ دیکھ کر تبریز نے گہری سانس فضا کے سپرد کی اور ٹرے ٹیبل پر رکھی اس کی جانب بڑھا۔ شائستہ نے خود پر سایہ محسوس کیا، آنکھیں کھولی تھی کہ ایک دم سے تبریز اسے باہوں میں بھر کر واش روم کی جانب بڑھا۔ کیا کریں آپ، چھوڑیں مجھے، شائستہ نے اس کے شانے کو دونوں ہاتھوں سے جکڑتے کہا۔ جب تم بات نہیں مانو گی تو مجھے منوانا آتی ہے۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا واش روم کا دروازہ کھول کر اندر بڑھا اور اسے نیچے اتار کر واش بیسن کا نل کھولا۔ اس کی مزاحمت اور نفرت بھری نگاہوں کو اگنور کیے اس کے ہاتھ اور چہرہ دلوا چکا تھا کہ شائستہ وقت گھور کر رہ کے، ایسے مت گھورو، جانتا ہوں بہت پیارا ہوں، تم کھانا کھا کر فرصت سے مجھے نہانا، بدلے میں بھی تمہیں کچھ دے سکوں گا۔ تبریز لب دبائے ہینگر سے ٹاول نکال کر اس کا چہرہ صاف کر شریر آواز میں بولا کہ شائستہ سر جھٹک کر رہ کے بخار کی شدت سے کمزوری محسوس ہو رہی تھی اور بولا بھی نہیں جا رہا تھا کہ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھیں پل میں بھیگتی چلی گئی تھی۔ تبریز بخور اس کا چہرہ دیکھتے اسے باہوں میں بھرے کمرے میں آیا اور اسے یوں ہی اٹھائے صوفے پر بیٹھا۔ مجھے یہاں نہیں بیٹھنا، شائستہ نے اس کے مضبوط بازو کمرے سے کمر آئے گا سے ہٹاتے اکھڑ لہجے میں کہا جو شادی کر کے اس پر پیار جتاتا اسے مزید تیزیت سے آشنا کروا رہا تھا۔ تم یہیں بیٹھو گی؟ تبریز اسے مزید خود کے ساتھ لگائے گمبھیر آواز میں بولا کہ نکاحت کے باعث شائستہ اپنی کوشش ترک کرتی خاموشی سے اس کے سار سینے سے سٹ گا کی۔ تبریز نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا تھا اور ساتھ خود بھی کھایا تھا۔ شان ورنہ ڈھال سی اس کے سینے پر سٹ گئے، آنکھیں منہ دلے ہوئے تھی۔ یہ لو میڈیسن کھاؤ۔ تبریز اس کا چہرہ اپنے نزدیک کرتا بولا کہ شائستہ نے منہ ہلکا سا واقع اور تبریز نے گولی اس کے منہ میں رکھ کر پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ شائستہ کی حالت دیکھ تبریز اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا، دل جل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی شان پر کس قدر قیامت ٹوٹے گی، اس لیے خود کو پہلے سے تیار رکھا ہوا تھا کہ اب خود پر جبر کرتا پوری دل جمی سے اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ سوچ رہے ہوں گے عجیبہ کو کیا ہو گیا، اتنا گلا پھاڑ پھاڑ کے بولتی ہے، آج بہت ہی بول رہی ہے۔ بس سب جو ناشتہ بھائی ان لوگوں کو نہیں کہہ رہی جن کے موبائل کے سپیکر ہی ہیں پھر، اور سب جو ناشتے کے ٹیبل پر موجود تھے کہ ملازمہ کی گھبراہٹ میں ڈھونبی آواز مجھے بی بی جی وہ جی نرمین بی بی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہی، اللہ خیر۔ خانم بھی ہول اٹھی جبکہ تبریز نے نخوت سے سر چھٹکا۔ اس کا بس چلتا تو وہ خود اس کی گردن مروڑ دیتا۔ جو حرکت وہ کر چکی تھی وہ قابل معافی تھی، ناقابل معافی تھی، اس کی وجہ سے اس کی شان کی یہ حالت تھی۔ تبریز کو نرمین پر سخت تاؤ آ رہا تھا۔ شائستہ بالکل خاموش حویلی کی پچھلی جانب پول کے قریب پانی میں پاؤں ڈالے بیٹھی غیر منی نقطے کو کھو رہی تھی۔ صبح ہی وہ تبریز کو نرمین کے کمرے سے باہر نکلتا دیکھ چکی تھی اور پھر کچھ دیر بعد تبریز کو ڈاکٹر کے ساتھ اس روم میں جاتے دیکھا، جبکہ حویلی کے تمام افراد نرمین کے کمرے میں جمع تھے۔ شائستہ اضطرابی کیفیت میں بند دروازہ تک رہی تھی۔ اس کا بخار اب اتر گیا تھا پر کمزوری واضح تھی۔ تبھی کچھ دیر بعد ڈاکٹر مسکراتی ہوئی باہر نکلی اور آہستہ آہستہ سب اس کے کمرے سے باہر نکلے ماں سوائے تبریز کے۔ شائستہ کو ملازموں سے پتہ چلا کہ نرمین ماں بننے والی ہے۔ اس خبر نے شائستہ کی رہی سی ہمت بھی نچوڑ ڈالی تھی کہ وہ زٹ پٹی آنکھیں پھاڑے اس بند کمرے کو دیکھ رہی تھی جہاں تبریز موجود تھا۔ چھوٹی ماما ماں جو کب سے کھڑا اپنی چھوٹی ماما کی آنکھوں سے آنسو نکلتا دیکھ رہا تھا کہ تڑپ کر اس کے پاس آئے۔ شائستہ نے آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھا جو خود بھی رو رہا تھا۔ مہد میں تنہا ہوگی، میرا کوئی نہیں رہا۔ شائستہ مہد کو دیکھ دکھ سے بولتی اس کے برابر بیٹھ گئی جبکہ آنکھوں سے آنسو ہنوز روان تھے۔ پلیز چھوٹی ماما، میں ہوں نا آپ کا بیٹا، آپ اکیلی نہیں ہیں، پلیز مت روئے۔ مہد بھی روتا اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کا چہرہ صاف کرتے بولا کہ شائستہ اسے خود سے لگائے ہچکیاں بھرتی رونے لگی۔ ماما نہ روئیں، مجھے پتا ہے زار چاچو نے اچھا نہیں کیا، جب سے شمس کی پھپھو آئی ہیں آپ تب سے رو رہی ہیں، مجھے وہ آنٹی اچھی نہیں لگتی ماما۔ مہد شائستہ کی گود پر سر رکھے بولا تھا کہ شائستہ بہتی نگاہوں سے بند کمرے کو دیکھتی وہاں سے اٹھی۔ مہد مجھے تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہے بیٹے، میں بیک سائڈ جا رہی ہوں۔ وہ مہد کو پیار کرتی بنا اس کی سنے راہداریوں سے گزرتی بیک سائڈ کی جانب آ کے اپنی سوچوں میں گم ہوئی سویلی اور تبریز سے دور جانے کا ارادہ بھانتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ تمہیں پتہ ہے تم ماں بننے والی ہو؟ تبریز اس سے فاصل پر کھڑا ماتھے پر تیوری چڑھائے بولا کہ یہ سنتے نرمین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جسم سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ پل میں اس کا جسم سرد پڑا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے تبریز کو دیکھ رہی تھی جو کینہ توز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے سچ سننا ہے، اب بنا وقت ضائع کیے بتاؤ سب، تم خود ملنے گئی تھی نا حشمت سے؟
اس کی ماں بننے کی خبر سن کر تبریز کرخت آواز میں استفسار کر رہا تھا، جبکہ نرمین نظریں چکائے بیٹھی رو رہی تھی۔ سنا تو نہیں تم نے؟ تبریز دھاڑا تھا کہ نرمین نے اس سے ہوئی ساری ملاقاتوں اور فون کا بتا دیا، جبکہ یہ بات سنتے تبریز کا دل کیا اس کو شوٹ کرتے۔ مجھے مار دیں پلیز، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی بولی کہ اس خبر نے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ وہ ماں بننے والی تھی، پچھلے کچھ دنوں سے اس کی طبیعت کافی خراب تھی، اور آج اس کے بے ہوش ہونے پر ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے بتایا تھا۔ نرمین چونکہ بے ہوش تھی تو اس خبر سے علم نہ تھا، اور اب تبریز کے بتانے پر وہ شرمندگی کیا تھا، گہرائیوں میں ڈوبتی نظریں ملانے کے قابل نہ رہی تھی۔ تمہاری موت یہی ہے جو تم پل پل تڑپ رہی ہو، یہ لمحہ بلمحہ ملتی موت تمہاری سزا ہے۔ اپنے کیے کا انجام بھگتو۔ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو خاندان اجاڑ دیتی ہیں، اور تم نے یہی کیا۔ کوشش کرنا میرے سامنے کم سے کم ہو، اور جو ماتم کرنا ہے اسی کمرے میں رہ کر کرو، اور دوسری بات پھول کر بھی میری بیوی کے سامنے نہ جانا۔ تمہاری وجہ سے ہم میں کافی پیچیدگیاں جنم لے چکی ہیں، یہ نہ ہو تمہاری بوجھ سے میری شان مجھ سے دور ہو جائے تمہاری وجہ سے۔ اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں زندہ دفنا دوں گا۔ وہ اسی برفیلے لہجے میں کہتا باہر نکلا۔ شام واپسی پر وہ جلدی گھر آ گیا تھا کہ صبح وہ شائستہ کو دیکھے بغیر آفس نکل گیا تھا کہ آج اس کی ضروری میٹنگ تھی۔ میٹنگ سے فری ہو کر اس نے شائستہ کو ہزاروں کالز کی تھی، پر نمبر آگے سے بن جا رہا تھا۔ واپسی ہوئی تو وہ شائستہ کو کمرے میں نہ دیکھ اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب یہ انتظار طویل اختیار کرنے لگا تو وہ بے چینی کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے سے باہر قدم رکھا۔ شائستہ، شائستہ، تبریز اونچی آواز میں شائستہ کو پکارتا زینے اترتا کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ بلیک جینس پر آف وائٹ شرٹ سے بٹن کیے، کپ فولڈ کیے، وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے بال پیچھے کی جانب سیٹ کرتا، پیشانی پہ بے شمار بل ڈالی اضطرابی کیفیت میں مبتلا شائستہ کو مسلسل آوازیں دے رہا تھا، جو نہ جانے کس کونے میں چھپی ہوئی تھی، جبکہ تبریز نے واضح کر رکھا تھا کہ وہ اس کی موجودگی میں کمرے سے باہر قدم بھی نہ رکھا کرے۔ تبریز نے لبیچوں نگاہیں اس کی تلاش میں دوڑائیں۔ کیا ہوا تبریز؟ مورے اس کے لال بھو کا چہرے کو دیکھ بولی۔ خانم بھی، شائستہ کہاں ہے؟ بامشکل وہ لہجہ نرم کیا سوال کیا بولا۔ پتہ نہیں بیٹا، صبح سے میں نے نہیں دیکھا اسے، مجھے لگا اپنے کمرے میں ہوگی۔ کمرے میں تو نہیں ہے، تبریز کی کرخت غصے سے بھری آواز گونجی۔ اس نے استفہامیہ نظروں سے اپنی بھابھی کو دیکھا۔ میں نے بھی نہیں دیکھا، فاطمہ نے بلا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے صبح دیکھا تھا اسے لون کی طرف جاتے، اس کے بعد سے نہیں دیکھا۔ ارم نے بھی بتایا۔ سمرین، جاؤ شائستہ کو دیکھو، اس پورشن میں ہوگی، اسے بلا لاؤ، خانم بھی نے ملازمہ سے کہا۔ وہ خانم بھی؟ وہ جی شائستہ باجی کو میں نے صبح گیٹ سے باہر نکلتے دیکھا تھا۔ جی شائستہ باجی اس پورشن میں نہیں ہے، سمرین منمنائی، جبکہ تبریز کو لگا جیسے کسی نے جسم میں آگ بھرتی ہو۔ وہ جو پہلے کھول رہا تھا مزید اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ تبریز کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں تڑپ برپا ہوئی تھی، دل دماغ میں اور جگٹ سے چلنے لگے تھے۔ تبھی بغیر رکے آندھی طوفان بنا وہاں سے نکلا۔ اس سے جلد شائستہ تک پہنچنا تھا۔ آندھی طوفان بنے آسمان پہ چلے جاؤ، بارش ہی ہو جائے گی کم از کم، پہلی گرمی بہت ہے۔ اس کے خون میں ابال سے اٹھ رہے تھے۔ اس کے تیور دیکھ خانم بھی گھبرا اٹھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ روکتی تبریز گاڑی میں بیٹھ کر سرایت سے آگے بڑھ چکا تھا۔ تم نے حویلی سے باہر قدم رکھ کر اور مجھ سے دور جانے کی سنگین گستاخی کی ہے، جس کا ہر جانا تم سود سمیت ادا کرو گی۔ ڈیم اٹ! اس نے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مارا۔ دل کر رہا تھا سب کچھ تہس تہس کر ڈالے، اسے شائستہ چاہیے تھی، ورنہ وہ جنونی شخص نہ جانے کیا کر گزرے گا۔ وہ بفرا شیر بنا فل سپیڈ سے گاڑی دوڑا رہا تھا۔ تمہیں پتال سے بھی نکالوں گا شان، اور تم مجھ سے دور جانے کی جرت کر چکی ہو، جو کہ سراسر بے معنی ٹھہرے گی، کیونکہ تم میرا جنون ہو، اور میرا اپنے جنون سے دوری ہرگز گوارا نہیں۔ پر جو حرکت تم کر چکی ہو اس کا حساب کتاب تمہیں بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ ویٹ اینڈ واچ۔ وہ تخیل میں اسے گویا ہوا تھا۔ یہ کیسا ڈریس ہے روشان نے؟ فاطمہ بیگم نے اپنی بیٹی سے پوچھا۔ بالکل اچھا نہیں مورے، روشان نے ایک نظر دیکھ کر منہ بسوٹ کر بولی۔ آئی تھنک حال آ گیا ہے۔ اچھا یہ نہیں ٹھیک، یہ دیکھو یہ شرارہ ہے، مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے، تم پر سوٹ کرے گا، فاطمہ بیگم نے کہا۔ نہیں پسند؟ اچھا یہ تو دیکھ، فراق کلر نہیں پسند؟ روشان نے فٹ سے نقص نکالا۔ چینج کروا لیتے ہیں نا؟ نہیں مورے بہت ہیوی ہے۔ ہاں تو شادیوں پر ہیوی ڈریسنگ ہی کرتے ہیں، وہ روشانی کو دیکھ کر گھورتی بولی۔ پر میں نہیں کر سکتی۔ اچھا یہ دیکھو سمپل سا فراک ہے، کیا کر رہی ہیں مورے؟ میری شادی میں اتنا سادہ کیسے لے لوں؟ روشانی نے آنکھیں پھیلائے بولی۔ تم چاہتی کیا ہو آخر؟ پچھلے آدھے گھنٹے سے ہم صرف تمہاری ڈریس دیکھ رہے ہیں، ہیوی سمپل ساڑی، فراک، شرارہ، گرارہ، لہنگا سوری سب تک دیکھ چکے ہیں، اور تمہیں کہ کچھ پسند ہی نہیں آ رہا۔ فاطمہ بیگم برہم ہوئی۔ ہاں تو نہیں آ رہا نا؟ روشان نے منمنائی والا شعوری طور پر شمس کا انتظار کر رہی تھی کہ ڈریس اس کی پسند سے ہی لینے تھے، اس لیے سب ڈریس میں سے نقص نکال کر ریجیکٹ کرتی جا رہی تھی۔ کیسا ڈریس لینا ہے تم نے؟ فاطمہ بیگم بامشکل لہجہ نرم رکھ کر استفسار کیا۔ آپ پہلے ان کی ڈریس دیکھیں ورنہ مجھے آنکھوں سے ہی نکل جائیں گی۔ روشان نے فلک زرین کی جانب اشارہ کرتی بولی، جو کب سے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی، جبکہ ان سے فاصلے پر کھڑا فنان ان سب سے بے نیاز اپنے موبائل پر مصروف تھا۔ اس بات پر فاطمہ بیگم گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ کسی اور شو پر چلتے ہیں
मोरे, इधर तो सब रुशाने के रिजेक्ट किए हुए ही हैं और हम वो नहीं लेंगे। फलक आंखें घुमाती बोली, तौबा है तुम लड़कियों से, इतनी प्यारी हो सही जो ड्रेस देखने में नखरे खत्म नहीं हो रहे। वो इनकी फरमाइशों पर तब उठी, इनकी बातों पर तीनों का मुंह खुल गया। जो कैसे सेल गर्ल्स समेत अफनान ने इनकी शक्लें देख भरपूर मुस्कुराहट ऊपर से चाहिए। सही कहा मामा, बड़ी मामा, सारा वक्त तो इन चुड़ैलों ने इधर लगा दिया है, हालांकि इतना वक्त तो इनको पार्लर में लगाना चाहिए था। नहीं, अफनान लब दबाए बोला और फातिमा बेगम ने तईद चाहिए। इसकी बात पर लड़कियों की रंगत एकदम सुरख पड़ी थी और वो बड़ी बड़ी आंखें फैलाई से घूर रही थी। हम तुम्हारा खून पी जाएंगी, वो तीनों चीखी और फातिमा बेगम सर पकड़ के रह गए। अफनान आंखें घुमाता फोन पॉकेट में डाले मैदान में उतर आया। बस सबूत देने की जरूरत नहीं है कि तुम वाकई चुड़ैले हो, हम सब जानते हैं, समझते हैं। बस सब सब्र करो, क्या कर सकते हैं। यो वेला मचाकर बाकी सबको तो मत डराओ। देखो इधर मेरी मासूम बहन को भी अपने जैसा बना डाला है तुमने। वो जरीन को देखकर बोला जो अपने भाई की जानिब घूर रही थी। मैं अब भी मासूम हूँ भाई, हाँ मेरे बच्चे, मेरी मासूम चुड़ैल। अफनान ने इसकी हाँ में मिलाई पर चुड़ैल कहना नहीं भूला। वो मासूम है और हम। फलक ने रुशाने की सूरत अपनी जानिब उंगली करते इस्तफसार किया। तुम तो खौफनाक हो। अफनान ने बिला तरद्दुद बात खत्म की। देख ले मोरे, फलक चीखी, बचपन से देखती आ रही हैं वो तो। तुम बताओ तुम किसको देखती हो? अफनान ने बेसाब बराबर किया। किसको? हाँ, फलक बुना उठी, मेरे भाई को। अफनान ने इसका कोई इशारा दिया कि 2 दिन पहले वो किचन की खिड़की से लॉन में टहलते स्मिथ को किसी से फोन पर बात करते देख रही थी, जबकि लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट रखा थी। तभी कुछ किचन में आते अफनान ने इसको दुपट्टे का कोना मरोड़ते खिड़की में लटका देख जोरदार कहका लगाया था कि फलक खड़बड़ा कर सीधी हुई। अफनान को सलवतें सुनाती वहाँ तेजी से बाहर निकल गई थी। ओए आया बड़ा तुम्हारा भाई शहजादा गुलफाम, देख ही ना लूं। फलक तड़क कर उठी। शहजादा गुलफाम है तभी तो दिन रात दीदार करती हो मोरे। फलक चीखी। मोरे क्या? हाँ, इतनी चला किस लिए रही हो? मॉल में क्यों दहशत फैला रही हो? हर वक्त अपनी असलियत दिखाना ज़रूरी थोड़ी होता है, हमारी भी इज्जत है। अब हम क्या बताएं कि तुम लोग चढ़ेले हो? अफनान सही से इनको तपा गया था। ये बार बार क्या कह रहे हो तुम हमें? खुद को देखा है तुमने? बारहसिंगा? रुशान ने भी अपने लिए चुड़ैल लफ्ज़ पर चीख उठी। मेरे भाई को बारहसिंगा मत बोलो। जरीन के दिल को होल उठा अपने भाई के लिए तारीफ कलमा सुनकर। चलो 13 सिंगा कर लो। फलक दांत गुस्से बोली। फिक्र ना करो, तुम्हारा वाला 16 सिंगा है। अफनान ने जला देने वाली मुस्कुराहट लबों पर सजे। फलक इसकी बात पर लाल फूका होगी। तुम बस करो तुम लोग। कोई हया लिहाज शर्म नाम की चीज़ बाकी है कि बेच खाई है? यूं बीच चौराहे एक दूसरे के बाल नोचने के दर पर हो। शादियां हो रही हैं और अकल घुटनों में है। फातिमा बेगम सख्त गीर लहजे में बोली। बड़ी मामा, मैं तो आपकी मदद करवा रहा था। अफनान ने अपना दफा किया। चुप करो तुम भी। तुम कौन सा लड़कियों से कम हो? पूरे मुकाबले बाजी पर उतर आते हो। हाँ, वेरी गुड मोरे, कीप इट अप। फलक ने जोरदार कहका लगाकर थम्स अप किया का इशारा करते दादी। तुम किस लिए मुंह फाड़ी हो? तमीज तो तुम में भी नहीं है। फातिमा बेगम ने लगे तो फलक को भी निशाना बनाया। हाँ, वाह, क्या शेर था, मजा आ गया बड़ी मामा। अब की बार अफनान ने जोरदार कहका लगाते फातिमा बेगम को फ्लाइंग किस करते दादी। मोरे अफनान क्यों हमें चिढ़ा रहा है? तो तुम ना चिढ़ो, बेचारा बच्चा ख्वार हो रहा है तुम्हारे लिए और तुम हो कि कुछ लेने को राजी नहीं हो। 1000 काम पड़े हैं घर में, इधर ही वक्त क्यों ज़ाया कर रही हो? फातिमा बेगम का पारा हाई हो चुका था। अगर तुम लोगों ने कोई नुक्स निकाले तो मैं बगैर कुछ दिए तुम सबको खाली हाथ रुखसत कर दूंगी। बहुत में लहजे में बोली। अब मैं समझा महाद में इतना गुस्सा किधर से आया है। अफनान अपनी बड़ी मामा को सख्त गुस्से में देखकर ज़ेरे लब बड़बड़ाया कि फातिमा बेगम को साल बाद गुस्सा आता था और टका के आता था। चलो ये आखिरी बार था जो मैं तुम लोगों के साथ आ गई और मेरी भी आखिरी बारी थी अपने शोहरों के साथ जाना, मुफ्त में मुझे बली का बकरा बनाना। चलो अगली बार पैसे लेकर बकरा, बल्कि पहाड़ी बकरा बन जाना। फलक ने मध्यम आवाज में सरगोशी की। तुम अपने भाई को क्यों नहीं ले आती? जरीन ने घूरा। ओए होए, तो तुम मेरे भाई भी यानी कि अपने उनको मिस करी हो। फलक ने कंधा मारा। बकवास ना करो, जब देखो अपने भाई के गीत गाती रहती हो। जरीन इसको सलवतें सुनाती फातिमा बेगम के पीछे बढ़ गई। शम्स गार्ड के हमरा हाल में मॉल में दाखिल हुआ था। इसकी रोबदार और महसूर कर देने वाली पर्सनैलिटी और चेहरे पर छाई संजीदगी ने जाने कितनों को इसकी जानिब देखने पर मजबूर किया था। सबसे बड़ा दुख तो मुझे इसी चीज़ का होता है, ये राइटर क्या लिख देती हैं, पता नहीं कितनी की इसकी खूबसूरत पर्सनैलिटी है। लड़कियों ने शादी भी करनी है आगे। पर वो किसी पर भी निगाह गलत डाले मजबूत कदम उठाता इस जाने बढ़ गया जहाँ रुशाने थे। खावर पहली पत्ता करवा चुका था, इसलिए वह बगैर वक्त चाहे कि इस जगह में पहुंच चुका था। मतलूबा जगह पहुंचते खावर बमा गार्ड्स के साथ दरवाजे पर ही इस्तेदा हो गया था। शम्स अंगूठे से बेड से हिलाता शॉप में दाखिल हुआ जहाँ वो सब खड़ी ड्रेस देख रही थी और अफनान साथ खड़ा नुक्स निकालने का काम कर रहा था। तभी रुशानी की नज़र ऑरेंज और सी ग्रीन कॉम्बिनेशन की इंतहाई खूबसूरत है कि लहंगे पर पड़ी कि वो इस तरफ बढ़ गई। परफेक्ट। वह दूर से ही देखकर सरगोशी नवा बोला, शम्स लाला। अफनान ने शम्स को
यहाँ देखकर हैरानगी से मोए नाम लिया जो कदरे ऊंचा था कि पास खड़ी फातिमा बेगम फलक और जरीन से बेमुखफी ना रहा। सबने बैक वक्त मुड़कर शम्स को देखा जो अपनी मिसिस को निहारा था। जब भी फातिमा बेगम चेहरे पर खुशकुन तासरात सजाए इसकी जाने बढ़ी। शम्स बेटा आप यहाँ, अस्सलाम वालेकुम मोरे। फातिमा बेगम को सामने देख इसने नजरों का जाविया बदला और नहायत नरमी और अदब से मोए इसके सामने सर झुकाकर प्यार से बोला, प्यार लिया सॉरी, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो खुश रहो हमेशा। फातिमा बेगम ने इसके सर पर प्यार देते मोहब्बत से दुआएं दी। लाले आप इधर? जी, किसी को शॉपिंग करनी थी और मुझे करवानी थी, बस इसी सिलसिले में आया हूँ। शम्स संजीदा सा बोला और साथ खड़ी फलक जरीन के सर पर हाथ रखा। जब ये फनान आकर इसे लिपट गया, मुझसे जो नजरें चुराने लगे हो, लगता है किसी और गली जाने लगे हो। इस गुनगुनाहट पर शम्स ने बेतासिर निगाहों से इसे देखा। मेरा तुम्हारे साथ इतना अच्छा ताल्लुक कब से हो गया? शम्स ने गंभीर आवाज़ में कहा, बचपन से लाले भूल गए कि आप इसको छोड़े लाले, आप हमें बताएं किसको करवानी शॉपिंग। फलक ने दांत से इस्तफसार किया जबकि फनान ज़बान चढ़ा कर रह गया, तुम एक बार मेरी भाभी बनकर आओ सही, फिर देखना। वह सिर्फ बड़बड़ा कर रह गया अपनी मिसिस को। शम्स ने बगैर लगी लिपटी कहा कि सबके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट रपसा हो गई। हमारी पसंद पर नापसंदगी का एहतजाज बरपा था, हो सकता है आपकी पसंद पर पसंदगी कायम हो जाए। फातिमा बेगम ने मुस्कुरा कर रुशाने के हवाले बताया कि शम्स लब दबा कर रह गया और रुशाने को देखा जो इन सबसे बेनियाज लहंगा देख रही थी। कैसी हैं? अकब से गंभीर पुरतबिश जज्बों से चूर आवाज़ पर रुशाने उछली थी कि इसने पीछे देखा जहाँ वो सारे फासला समेटे हैं, इसके पीछे खड़ा फासला आई थिंक ऐसे कुछ इसके पीछे खड़ा खुशमगी नज़रों से ही देख रहा था। शम्स की वहालाना नज़रें इसकी ब्लैक चादर के हाले में छुपे खूबसूरत चेहरे का तवाफ कर रही थी। आप? रुशा ने आंखें फैलाए हैरत से बोली। शम्स ने सर को चिनबिश्ती और एक कदम का फासला मिटाता इसके करीब हुआ। आप सच में आ गए? रुशाने ने इसे इतना करीब देख सिर पटा कर थोड़ा फासला बनाती बोली, छू कर देख ले। शम्स संजीदा सा इसको देखता सरगोशी नुमा बोला जबकि रुशाने मुंतशिर होती धड़कनों से इसे देखकर नज़र झुकागी जो आउट ऑफ वाइट सूट में बलबूज स्किन शाल कंधों पर डाले, गनहरे काले बाल पेशानी पर बिखरे थे जबकि कफ कोहने तक फोल्ड किए। वो सफ़ेद रंगत का हामिल खूबसूरत पठान, छा जाने वाली पर्सनैलिटी और पूरे जाहो जलाल से इसके करीब खड़ा इसके एक दिल के तार छेड़ गया था। इसके मखसूस कलून की खुशबू ने रुशानी को अपनी लपेट में ले रखा था कि इसकी खुशबू में गहरा सांस भरकर रह गई। बताया नहीं आपने? शम्स इसको गहरी नज़रों से देखता बोला। ठीक, रुशान उंगलियां मरोड़ती बोली। अच्छी बात है कि ये दिन बीमार होने के नहीं, आपकी बीमारी अफोर्ड नहीं कर सकता। स्पेशली वो लहजा पर को ठहरा और फिर इसकी जानिब हल्का सा झुक कर कान में सरगोशी की कि रुशाने का चेहरा पल में कंधारी होता भाप छोड़ने लगा कि शर्म से इसने बेसाख्ता रुख पलटा और धड़कनों को इत्तेदाल पर लाने की कोशिश करने लगी जो शम्स की सरगोशी पर दर्जा बढ़ गई थी। जब शम्स ने इसकी कमर में हाथ डालकर रुख अपनी जानिब किया। जब चाहत लुटाने वाला आपके इश्क में पोर डूबा शख्स करीब हो तो यूँ रुख मोड़ कर इसकी चाहत को हवा नहीं देते, खासकर आपके दीवाने से तो बिल्कुल नहीं कि मौका महल कमा कर मैं आपकी हिफाजत तलब कर दूं जो कि यकीनन आप यहाँ नहीं चाहेंगे। शम्स, एक तो इसका नाम ही अजीब है। शम्स दो मायनी लहजे में इसको तनबिया करता इसकी पुश्त पर अपनी मजबूत उंगलियों से दबाव बढ़ाता दूर हुआ। आइए आपको ड्रेस सेलेक्ट करते हैं आपके लिए। वो इसका ठंडा हाथ अपने पुरतपेश हाथों में लिए काउंटर की जानिब बढ़ा। वो तमाम ड्रेस दिखाएं जो आपने पहले किसी को नहीं दिखाए। शम्स भारी आवाज़ में बोला कि काउंटर पर खड़ी सेल गर्ल सर हिलाती फौरन से वो सूट उठाने लगी। आप वो ड्रेस पैक करें। शम्स ने दूसरी लड़की को इस लहंगे की जानिब इशारा किया जिसको रुशान ने देख ली थी। शम्स इस लड़की के लाए गए तकरीबन सारे ड्रेसेस एक के बाद दूसरा ओके करता पैक करवाता जा रहा था जो कि इंतहा के खूबसूरत थे। रुशान ने खामोशी से इसके साथ खड़ी इसकी पसंद देकर आंखों ही आंखों से सराह रही थी। इतने क्या करने हैं? वो इसको इतने हैवी लहंगा साड़ी फ्रॉक पैक करवाते देख झुंझला कर बोली, ये सारे आपने पहने हैं और रोज़ मेरे लिए तैयार होना है तो ये अभी काफ़ी कम लग रहे हैं। शम्स इसको आगे के लायल अमल से गा कर किया कि रुशाने की आंखें फैली। खान प्लीज़। वो इसको ड्रेस पैक करवाते देख मुल्तजी अंदाज में बोली, ओके बाकी हम ऑनलाइन कर लेंगे, अब आपके लिए फंक्शन की ड्रेस सेलेक्ट करते हैं। वह इसके हाथ पर दबाव बढ़ाता इसका हाथ हमें इससे शॉप से निकला। क्या मतलब आपका? ये फंक्शन के नहीं थे क्या? नहीं, ये शादी के बाद के हैं जो आप रोज़ रात मेरे लिए पहन कर तैयार हुआ करेंगे। वो गंभीर आवाज़ में सरगोशी करता दूसरी शॉप का दरवाज़ा धकेल कर अंदर आया जहाँ सारे ब्राइडल ड्रेस हैंग थे। ये मुक्ता क्यों नहीं है? मुक्ता मतलब ख़त्म, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा? एक्चुअली एक टाइम में 2 नावल रिकॉर्ड करने के बाद मैं उकता आ जाती हूँ, चाहे नावल कितना भी इंटरेस्टिंग क्यों ना हो। मेरा दिल कर रहा है छोड़ के कहीं दूर ही भाग जाऊँ। एक मेरी ये चेयर कितनी आवाज़ कर रही है, भाई गर्मी बहुत है। जबकि रुशाने सड़क चेहरे से उफल्ला ये मेरे ख्याल से टूटने वाली हो गई है। जबकि रुशाने सड़क चेहरे से इसको देखती नजर झुका कि खान मैं
کوئی مشکل نہیں، آپ کیری کر لیں گی، ڈونٹ وری۔ وہ اس کی بات کا پس منظر سمجھ کر اس کی ایک بھی سنے بغیر اپنی پسند کے تمام ڈریسز لے چکا تھا۔ پھر اس کی نانا کرنے کے باوجود ڈریس کے ساتھ کی ہیلز لی اور پھر ہر سوٹ کے ساتھ الگ الگ گولڈ اور ڈائمنڈ کی جولری سی تھی۔ شمس کا دل کر رہا تھا وہ ہر چیز رشانے کے قدموں میں نشاور کرتے۔ وہ جولری کی بھرمار کرتا اب اس کے لیے الگ سے بریسلیٹ دیکھ رہا تھا کہ رشانے نے پکارا، مجھے اور کچھ نہیں لینا۔ شمس اس بریسلیٹ کا آرڈر دیتا اس کی جانب مڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر قدر خاموش ایریا میں لے آیا جہاں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ مول اور خاموش، جاؤ یہ کم کر جا کے۔ شمس نے اس کی چادر چہرے سے ذرا سی ہٹائی اور بغور اس کا سندر چہرہ دیکھا جہاں تھکن کے تاثرات تھے۔ تھک گئی ہیں؟ وہ اس کا گال انگوٹھے سے سہلاتے بولا، جبکہ رشانے نے پلکیں جھپکی۔ اب آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی ضرورت کی ہر چیز اب تک پہنچ جائے گی۔ ان دنوں آپ سکون سے نیندیں پوری کریں کہ بعد میں آپ کی نیند پوری ہوگی اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ شمس نے گمبھیرتاً کہہ کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ رشانے نے بے اختیار دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے۔ اس کی معنی کے سرگوشی نے اس کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کر دیا تھا۔ سب کچھ تو آپ نے ایکسٹرا لے دیا ہے، اب کہاں ضرورت پڑنی؟ رشانے مدھم آواز میں بول کر شمس کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ تبھی شمس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اسے سختی سے سینے میں بھیجا۔ مجھے شدت سے انتظار ہے جب آپ میری دسترس میں ہوں گی اور میں جی بھر کر آپ کو اپنے پسندیدہ ڈریسز میں دیکھا کروں گا، تو میری جان آپ اپنا مائنڈ بنا کر آئیے گا، ایکسٹرا بھی بہت کم پڑنے والی ہے۔ شمس نے اس کے ہونٹوں کو ہلکا سا چھو کر اس کے سر پر تھوڑی ٹکائی کر رشانے دونوں کی دھڑکنوں کا تال میل پر اس کی گرد مضبوطی سے سار باندھ گئی۔ اس کی پیش قدمی پر شمس کی رت میں شدت اختیار کر کے نہ جانے کتنے لمحے یوں ہی ایک دوسرے کے سنگ سرگے کہ ان فسو خیز لمحوں میں خلل فون کی گھنٹی نے پیدا کیا۔ تبھی شمس نرمی سے دور ہوا اور فون کان سے لگایا، اوکے میں آ رہا ہوں۔ دوسری جانب کی بات سن کر شمس نے ایک جملے میں بات سمیٹ کر کال منتقل کی اور تیزی سے اسکرین پر انگلیاں چلانے لگا، کچھ ضروری کام ہے، مجھے جانا ہوگا، میں نے فرحان کو بول دیا ہے، وہ ادھر ہی آ رہا ہے۔ شمس نے فون پاکٹ میں رکھتے ہی اسے شانوں سے تھام کر اپنے روبرو کیا۔ اس کی بات پر رشانے نے سر ہلایا، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ اس کے کان کے قریب جھک کر اس کے کان کے لوبوں میں دبا گیا کہ رشانے کی سسکی نکلی۔ جب بھی وہ اس کے سر پر لب رکھ کر رشانے کو اپنے حصار میں قید چھوڑے تیزی سے وہاں سے نکلتا چلا گیا کہ وہ اس کے لمس میں قید کھڑی لبوں پر شرمگی مسکراہٹ سجائے اس کی چوڑی پشت دیکھتی رہ گئی۔ کون ہو تم؟ فلک کپ کپاتی آواز میں بولی۔ وہ ٹرائی روم میں ڈریس تبدیل کرتی دیوار گیر لگے آئینے میں خود کو دیکھتی گول گول گھومتی دائیں بائیں اینگل سے دیکھ رہی تھی کہ بے اختیار نظر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے شخص پر پڑی جس کا چہرہ مفلر سے ڈھکا ہوا تھا اور وہ سینے پر بازو باندھے گہری سیاہ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اتنی جلدی بھول گئی، کہا تھا نا کہ میں پھر آؤں گا تم سے ملنے؟ وہ بھاری آواز میں بولتا فلک کو ٹھٹھرانے پر مجبور کر گیا۔ اس کی گہری نظر اس کے سراپے میں الجھی تھی کہ وہ بنا دوپٹے کے اس کے سامنے کھڑی خود سے مکمل بے پرواہ لگ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی تمہیں، نکلو ادھر سے۔ فلک اس کی کالی آنکھوں میں دیکھتی تقریباً چلائی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہی۔ اتنی جلدی اس رات والے شخص کو سامنے دیکھ کر اس کے آواز کام کرنا چھوڑ گئے تھے۔ اسے سخت پیش آیا تھا، کون تھا وہ جو منہ اٹھائے لیڈیز ٹرائی روم میں آ گیا تھا؟ جہاں جاؤ گی؟ نکلنے نہیں آیا، تمہاری طبیعت ٹھکانے لگانے آیا ہوں۔ وہ بھاری آواز میں بول کر اس کی جانب بڑھا۔ کیا مطلب تمہارا؟ اس کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ فلک نے قدم پیچھے کو اٹھائے۔ میں تو تمہیں بڑا سمجھدار سمجھتا تھا، پر تم تو ایک نمبر کی احمق نکلی ہو۔ وہ سخت لہجے میں بول کر اس کی قریب آیا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ دور ہو مجھ سے۔ بکواس نہیں، حقیقت ہے، اور دور رہنے کے لیے تو پاس نہیں آیا۔ وہ ایک ہی جست میں سے دیوار میں لگے شیشے سے پن کرتا انتہائی برہمی سے بولا، جبکہ فلک کا تو مانو سانس خشک ہو گیا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی جو شرربار نگاہوں سے فلک کو دیکھتا اس کے کلائی کو مضبوطی سے جکڑ کر دیوار کے ساتھ لگائے کھڑا سارے فاصلے مٹا چکا تھا۔ دور ہٹو پلیز۔ فلک اس کی گرفت میں چھٹپٹائی، آواز نہیں نکلے تمہاری؟ مقابل اس کو تنبیہ کرتے اس کی آواز حلق میں ہی دبا گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ہلکورے لے رہا تھا، جبکہ فلک کی آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی تھی اور جسم میں واضح کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں معمول سے بڑھ چکی تھیں۔ تبھی مقابل اس کی حالت کے پیش نظر اس کو جھٹکے سے چھوڑ کر دور ہوا۔ تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں کہ ٹرائی روم میں ڈریس تبدیل نہیں کرتے؟ کیا تم آج کل کے حالات سے اتنی بے خبر ہو؟ تمہاری آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، یہ جان کر تم دماغ سے پیدل لڑکی ہو۔ جو بھی ڈریس چیک کرنا ہے گھر کرو، اگلی بار اگر ٹرائی روم میں آئی تو ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ مقابل تیش کی عالم میں پھنکارا اور پاس پڑا اس کا دوپٹہ اٹھا کر زور سے اس کے منہ پر دے مارا۔ 2 منٹ کے اندر چینج کر کے نکلو باہر۔ اس کا لہجہ صفاقیت سے تھا، جبکہ فلک دھک دھک دل سے دوپٹہ خود کے گرد اچھی طرح پھیلاتی صلاحیت سے بھاگنے کے انداز میں اسی کمرے میں بنے چھوٹے سے کمرے میں آئی اور اٹھا کی آواز سے دروازہ بند کرتی اسے پشت ٹکا کر گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ آنسو متواتر آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں مفلوج ہو چکی تھیں۔
सोचने का काम घर जाकर करना, फौरन बाहर आओ। इसकी गुस्से से भरी आवाज़ पर फलक डर कर उछली। इसकी धमकी पर अगले 2 मिनट में वो चेंज करके चादर अपने गिटल पेटे कमरे से बाहर आई। इसका दिल पसलियों से सर पटक रहा था। कमरा बंद था, चेंजिंग रूम बंद होता है और दूसरा भी बंद था। जहाँ तक मुझे आइडिया है कि मॉल क्या कहते हैं ट्राई रूम की छत बंद होगी। ये कहाँ से आया? ज़मीन से? चूहा था जो कहीं से भी आ गया है, या नीचे से, दरवाजे के नीचे से थोड़ा सा जो खुला होता है माड़ा सही, वहाँ से आया? ये आया कहाँ से? और अगर ये आया दरवाजे से तो फलक जो इधर उधर से पोज मार मार के देख रही थी अपने लहंगे को, इसे नजर ना आया कि सामने कोई खड़ा है? हद ही हो गई है। हाथों पाँव से जान निकलती महसूस हो रही थी, जबकि सोचो कितना बेशक्स में उलझी थी। कहीं ना कहीं इसकी बात दुरुस्त लगी थी और वो आइंदा के लिए तौबा करती, इसको वहाँ मौजूद ना देखकर शुक्र का कलमा फुर्ती से ट्राई रूम से बाहर निकल के महत संजीदा सा सोफे पर बैठा पाँव टेबल पर रखकर गोद में लैपटॉप लिए काम करने में मगन था। इसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थी और नजरें लैपटॉप की चमकती स्क्रीन पर मरकूज थी। साथ ही वनफाल का भी इंतजार था, जो अभी तक कमरे में नहीं आई थी, जबकि महत ने इसे अच्छी तरह आगाह कर दिया था कि वो काम करने के दौरान इसके पास ही मौजूद रहेगी। वो जब से महत के साथ वापस आई थी सख्त गुस्से में बिफरी हुई थी। इसे रह रहकर स्टोन मैन पर गुस्सा आ रहा था। इसकी वजह से वो अपने लाला से बगैर मिले वापस आ गई थी कि बड़ी हवेली में कदम रखते ही वो खानबी के कमरे में इनको इनके लाटे पोते के जुल्म बताने चली गई थी और अब अपने कमरे में बैठी सब कजिन्स को वो अपने दुख बता रही थी। जब मुलाजमा ने दरवाज़ा बजाते अनफाल को पुकारा। अनफाल बीबी। इसके आते अनफाल ने रोहानसी चेहरे से सबको देखा, जैसे पहले मुलाजमा के आने का मतलब समझ गई थी। तुम जाओ, मैं नहीं आ रही, बता दो अपने सर को। अनफाल दांत पीसते बोली, वो जिस सर ने आपको 1 मिनट के अंदर अंदर कमरे में आने को कहा है। मुलाजमा ने मनाई। मैंने कहा ना जाकर कह दो नहीं आऊँगी मैं। अनफाल का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। बीबी जी, सर कह रहे थे कि अगर ना आई आप तो वो खुद आ जाएंगे। जाओ तुम। रुशाने ने मुलाजमा को भेजा। मुझे नहीं जाना, हर वक्त अपनी मर्जी चलाता है और ना सुकून से रहने देता है। अनफाल तुम भाई को जानती तो हो, वो कैसे हैं। तुम्हारी गलती की वजह से इनकी सारी मेहनत बेकार चलेगी, मगर वो फिर भी तुम्हें छोटी हवेली सबसे मिलवाने ले गए ना, और हैंडी को भी कहा है, और तुम बिलावजह की जिद में इस तरह हरकतें करके इनके गुस्से को फिर से हवा दे रही हो। ये ना हो वो कल भी ना जाने दें, फिर क्या करोगी? रुशाने ने इसे समझाना चाहा, जबकि अनफाल मुँह बसोट कर अपनी जगह से उठी। ये आदमी खुद तो मेंटल है, अभी मुझे भी पागल कर छोड़ेगा। अनफाल बड़बड़ाती उठ तनफन करती कमरे से बाहर निकल गई। इनमें कभी प्यार मोहब्बत भी होगा कि लड़ते रहेंगे? जरीन ने टाकरा लगाया। अभी तो प्यार मोहब्बत के हिसार का दूर दूर तक इलम नहीं। फलक ने सर बेड ग्राउंड से टकाए अफसोस में सर हिलाते कहा, मेरी तो हसरत है इनमें शिद्दत मोहब्बत देखने की, और मेरी अपने भतीजियों की। रुशाने ने कुछ इस अंदाज से कहा कि वो तीनों कहका लगा उठी। हमारी भी हसरत है कि हमें भी चाय पिलाई जाए। तभी बदर और समीर इनके पास आए। तुम्हारी हसरत ही रहने वाली है, और तुम लोग इधर की क्या कर रहे हो? खानबी की डांट याद नहीं है क्या? शादी तक सख्ती से मना है, से पाबंदी है। सरीन आंखें नचाती बोली। हाँ चलो जाओ तुम, शाबाश तुम लोग शाबाश। मैं इधर अपनी बहनों के पास हूँ, इनकी खातर, तुम जैसे लोफरों से हिफाजत करने की खातर। अफनान अपने अकेले होने का फ़ायदा उठाता इनको सुलझा गया और इनके पास ही बेड पर बैठकर पीनट खाने लगा, जबकि बदर और स्मिथ ने एक दूसरे को देखकर खूंखार नज़रों से अफनान को देखा। तुम एक बार मेरी दस्तरस में आ जाओ, फिर देखना कैसे एक बात का बदला लेता हूँ। बदर मुंह में बड़बड़ाया, क्योंकि साथ स्मिथ था। कोई बात नहीं था कि इसके साले इसकी बात पर मरम्मत कर डालते। हम नहीं रुक सकते तो तुम भी नहीं। उठ यहाँ से। वो दोनों घुरा उठे, इसे दाएं बाएं बाजू से घसीटते इसकी दाहियों पर कान बंद किए कमरे से बाहर निकल के जी ठा से कमरे का दरवाजा खोलती वो तनकर इसके सामने आन खड़ी हुई थी। कहाँ थी? महा जरा सा सर उठाकर इसके सुरख चेहरे को देखकर वापस से काम में मगन हो गया। क्यों? मैं कब से वेट कर रहा था। महत संजीदगी से बोला। किस लिए? हाँ, आप मुझे जीने देंगे कि नहीं? अनफाल गुस्से से फट पड़ी। अगर मेरे साथ जियोगी तो जीने दूंगा। वो गंभीर आवाज में बोला। नहीं जीना मुझे आपके साथ। अनफाल हाथ नचाकर बोली। इसकी बात पर महत ने आबरू उचकाई। तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। वो इतनी संजीदगी से बोला कि अनफाल के जिस्म में सर्द लहरें सरायत करके मैंने इतनी फनी वे में बोला जितनी इसने संजीदगी में बोला। किस लिए बुलाया है? तुम बताओ, बीवियों को किस लिए बुलाया जाता है? महत ने लब दबाकर पुरशोक निगाहों से इसे देखते सवाल के जवाब में सवाल करते अनफाल को लाजवाब कर दिया। मैं जा रही हूँ सोने। अनफाल इसकी नज़रों से गड़बड़ा कर इन्हीं कदमों पर मुड़ी। तुम अपनी डील से फरामोश हो रही हो?
تو میں بھی تمہارے جانے کے متعلق اپنی دی اجازت مسترد کر سکتا، کیونکہ کام تو میرا یہی ہے جو کچھ دیر میں ہو جائے گا۔ اس کی بات پر انفال کے قدموں کو بریک لگی اور سوچ میں پڑ گئی۔ مطلب مجھے ساری رات جاگنا نہیں پڑے گا اور کل یہ خڑوس مجھے بھیج دیں گے۔ اگر میں نے کچھ دیر ان کی بات مان لی، میں سو نہیں رہی، بس بیٹھنے لگی تھی۔ وہ گڑبڑائی، لیکن اس کو فوراً سے پینترا بدلتے دیکھ کر ماہت نے لبوں پر امڑ آنے والی مسکراہٹ کو روکنے کے لیے نچلے لب کا کنارہ دانتوں تلے دبایا۔ بیٹھنا بعد میں، پہلے کافی کا کپ بنا کر لاؤ، میں ملازمہ سے بول دیتی۔ وہ انٹرکام کی جانب بڑھی۔ مجھے میری بیوی کے ہاتھ کی بنی کافی کی طلب ہو رہی ہے، ملازمہ کی نہیں، ماہت نے کرخت آواز میں کہا کہ وہ سر ہلا کر کمرے سے نکل گئی۔ غصے میں ڈوبا شخص، اف، اس بندے کے ساتھ میں ساری زندگی کیسے بتاؤں گی؟ وہ خود سے بڑبڑائی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ 10 منٹ میں وہ کافی بنا کر کپ ٹرے میں رکھے کمرے میں آئی، جہاں ماہت کان میں ایئرپورٹ کان میں لگائے گلاس ونڈو سے باہر دیکھ رہا کسی سے بات کر رہا تھا۔ انفال نے ٹرے اس کے سامنے کی۔ ماہت نے گہری نظریں اس کے چہرے پر ڈالتے ایک کپ اٹھا دیا۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، ماہت نے کہہ کر دوسرے ہاتھ سے ایئرپورٹ کا بٹن دبا کر کال بند کی۔ انفال اس کی گرے آنکھوں میں دیکھ کر نظریں جھکا کر جلدی سے مڑی کہ ماہت نے اتنی تیزی سے کپ ونڈو کے ریک پر رکھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے سے اپنی جانب کھینچا۔ اس اچانک ہوئی آفتاب پر انفال کے ہاتھ میں پکڑی ٹرے فرش پر جا گری، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ ماہت کی آنکھوں میں چھلکتے تقاضوں پر انفال کی دھڑکنیں سپیڈ پکڑ چکی تھی۔ جب ماہت نے اس کی کرسٹل آنکھوں میں دیکھتے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کی اور ہلکا سا چک کر اس کی تھوڑی کے نرم میں بنے دل پر اپنے تشنا لب رکھے کہ انفال نے اس کے پرتپش لمس پر زور سے آنکھیں میچ لی۔ سو جاؤ آرام سے، صبح چلی جانا چھوٹی حویلی، پرسوں سے مجھے یہاں نظر آؤ۔ ماہت جس کے دل کو انگوٹھے سے سہلاتا سرگوشی نما مدھم لہجے میں بولا اور اس کے چہرے کو واہلانہ نظروں سے دیکھ کر اس سے دور ہوتا کافی کا کپ اٹھا کر ٹیبل سے اپنا لیپ ٹاپ لیے کمرے سے ملکہ اسٹڈی روم میں چلا گیا، جبکہ انفال ہمنک بنی کھڑی اپنی تھوڑی پر اس کا دہکتا لمس محسوس کرتی خود کو یقین دلا رہی تھی کہ گویا سٹون مین اسے معاف کر دیا تھا۔ ماضی کہاں گئی ہوگی میری بچی فاطمہ ارم؟ یہ صحیح نہیں ہوا۔ شائستہ کے ساتھ خانم بھی آنسو بہاتی صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ نرمین جو شور سن کر دروازہ کھولے باہر آئی تھی، تبریز کو بپھرا شیر بنا خطرناک تیور لیے جاتے دیکھ کر وہ سہمی ہوئی دروازے سے چپک کر رہ گئی۔ اسے اپنا آپ ظالم لگ رہا تھا، اس کی وجہ سے اس کی بہن گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کتنی اذیت میں ہوگی وہ، کاش میں انکار کر دیتی۔ اللہ، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ میری وجہ سے سب کچھ بکھر گیا، وہ خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ جب ایک خانم بھی کی نظر اس پر پڑی، چلی گئی ہے شائستہ صرف تمہاری وجہ سے، اس کی ذمہ دار تم ہو، صرف تم۔ خانم بھی اس کو دیکھ خود سے بولی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس میں بچی کا کیا قصور ہے؟ تم بھول گئی اس پر کیا قیامت ٹوٹی ہے؟ لاؤنج میں آتے دلاور خان اپنے بیٹیوں کے ساتھ خانم بھی کو نرمین پر غصہ کرتے دیکھ گرجے، تو اس کا بدلہ شائستہ سے کیوں لیا جا رہا ہے؟ اس کا قصور تھا؟ اس سب میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں، ہو جائے خوش۔ چلی گئی آپ کی بہو گھر چھوڑ کر۔ خانم بھی ان کو آئینہ دکھاتی بولی کہ دلاور خان سمیت کر کے سب مرد حیران پریشان سے اٹھے، انہوں نے کبھی اس متعلق سوچا تک نہ تھا۔ شائستہ کہاں گئی ہے میری بچی؟ تبھی ایوب خان بی جان پلوشی اور زبیبی یہ خبر سن کر فوراً وہاں آئے۔ اب وویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، ایک بیٹی کا گھر اجاڑ کر دوسری کا بسا رہی ہے تو سمجھو بس گیا۔ خانم بھی طنز کے نشتر چلاتی سب کو خاموش کروا گئی۔ اور ذبیح اللہ، آپ کیا ہی فیصلے کیے ہیں بیٹا، پر یقین جانو تمہارا یہ فیصلہ سراسر بے وقوفی تھی اور کچھ نہیں، اور جنہوں نے ساتھ دیا وہ تو جرگہ میں بلائے جاتے تھے، انہیں تو سمجھ بوجھ تھی، وہ بھی درست راہ نہ دکھا سکے آپ کو، بہت ہی افسوس ہو رہا ہے۔ سگی بہن کو دربدر کر دیا اور لے پالی کو گھر کا چراغ بنا دیا، ایک ساتھ انصاف اور دوسری کے ساتھ ناانصافی کر دی، اور آپ لوگ کیسے ماں باپ ہیں، کیسے سکون مل رہا ہے؟ کبھی سوچا ہے اگر وہ نہ ملی یا خودکشی کر لی پھر؟ خانم بھی روتی ہوئی بولی، نرمین ان کو سگی بیٹی کی طرح سی تھی۔ خانم بھی ذبیح ہول اٹھا، آپ کو کیوں بے سکونی ہو رہی ہے؟ خوش ہو جاؤ۔ اور آپ سب سے زیادہ غصہ مجھے تبریز پر ہے، جس نے جانتے بوجھتے رضامندی دے دی۔ اچھا ہے، اب ڈھونڈے پاگلوں کی طرح، آپ سب کی سزا یہی ہے۔ وہ جو اتنے دنوں سے خاموش تھی کہ آج پھٹ پڑی اور سب کو آئینہ دکھا ڈالا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے سے شائستہ کا بھی یقینی سموئے آنسو سے زرد چہرہ ہٹی۔ کہاں گئی ہے میری چھوٹی ماما؟ تبھی ماہت وہاں آیا اور ان سب کی بات سن کر وہ تقریباً چیخا۔ چھوٹا سا ماہت غصے سے بھرا سب کو گھور کر دریافت کر رہا تھا، جبکہ اس کے یوں پوچھنے پر سب نے حیرت کے مارے اس چھوٹے بم کو دیکھا تھا جو پھٹنے کے لیے تیار تھا۔ اس کا سفید چہرہ کانوں سمیت غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کو دیکھ انتہائی پریشانی میں بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ ماہت بیٹا آپ اوپر جائیں، فاطمہ نے اس کے لال ببو کا چہرے کو ایک منظر سے غائب کرنا چاہا۔ بالکل نہیں، کدھر ہے میری مما؟ بتائیں مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے ماہد؟ ارسلان خان نے جپٹا، میں بدتمیز ہی ٹھیک ہوں، جب تک میری مما مجھے نظر نہیں آتی میں ایسے ہی رہوں گا۔ آپ سب نے بہت رلایا چھوٹی مما کو، آج وہ کہہ رہی تھی کہ ان کا کوئی نہیں ہے، وہ بالکل اکیلی ہو گئی ہیں، پر وہ اکیلی نہیں ہے، میں ان کے ساتھ ہوں، مجھے چھوٹی مما چاہیے۔
ورنہ میں بھی گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا دادا جان، مہد غصے سے بولتا سب کچھ ششتر چھوڑے ایک کٹیلی نظر نرمین پر ڈالے دوڑتا ہوا اپنے کمرے میں بند ہو گیا، جبکہ وہ سب حقدق سے اسے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ جاؤ ڈھونڈو اپنی بہو کو، دلاور خان سخت لہجے میں اپنے بیٹوں سے بولے، اور خانم بی کو دیکھا جو ان سے رخ موڑ گئی، جبکہ پلوشہ اور ارم ابی جان کو سہارا دیے صوفے تک لائی تھی، اور فاطمہ بیگم روتی ہوئی نرمی کی جانب بڑھ کے، تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا کو کس نے مارا ہے؟ ضمیر خان لاؤنج میں بیٹھا شاداب اور رومانہ کو پاس بٹھائے ان کے چھوٹے چھوٹے دماغوں میں زہر بھرنے کا کام کر رہا تھا۔ کس نے؟ ذبی اللہ نے مارا ہے، تمہاری مورے کا کزن اور تمہارا ماموں۔ میں نے دیکھا تھا ضمی ماموں نے جب گولی چلائی تھی میرے بابا پر، شاداب نے وہ واقعہ یاد آتے کہا۔ میں نے بھی دیکھا تھا، رومانہ نے بھی تیزی سے سر ہلاتی کہا، اور تمہارے چاچا کو بھی انہوں نے یہاں سے نکال دیا ہے، جبکہ رومانہ اور شاداب بڑی خاموشی سے ان کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ بڑی اچھی طرح سے ان کی برین واشنگ کر رہا تھا۔ تبھی سعدیہ وہاں آئی۔ جب سے دانل کی موت ہوئی تھی سعدیہ نے بڑی حویلی جانا کم کر دیا تھا، اسے زبی اور اس پوری فیملی سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ زبی نے اس کا سہاگ اجاڑ دیا تھا، اور اس کے بھائی تبریز نے اس کی حمایت کی، یہ بات اس کو اندر سے چھلنی کر چکی تھی۔ بظاہر تو مسکرا کر سب سے ملتی تھی، پر اندر سے وہ سب کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اور سب سے زیادہ غصہ تو اسے نرمین پر تھا۔ اسی کی وجہ سے ان کی ہنستی بستی زندگی اجڑ گئی تھی، اور نہ جرگے میں زبی کے خلاف فیصلہ اٹھایا تھا کہ بس ملازموں کی بات سنی اور زبی کی دلیل پر بات حویلی میں ختم کر دی، اور دانل کا قتل غیر متوقع ٹھہرا دیا گیا، جس میں زبی کو بے قصور ٹھہرایا گیا تھا کہ دانل نے خود جھڑپ کی تھی۔ اس فیصلے نے سعدیہ کو اندر تک ہلا دیا تھا کہ ان کو اپنی بیٹی کی زندگی جوڑنے کی فکر نہ تھی، اور وہ ابھی بھی اپنے بھائی کے بچوں کی طرفداری کر رہے تھے۔ اور پھر اپنے بھائی سے نرمین کی شادی پر اس کی نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے بھائی نے اس لڑکی کو اپنا لیا۔ اس کا حشمت پر الزام اسے سراسر ایک من گھڑت الزام ہی لگا تھا کہ حشمت نے اس کے سامنے اپنا بہت اچھا امیج بنا رکھا تھا، اور یہاں سے غائب ہوتے کچھ دن بعد اس نے رو رو کر سعدیہ کچھ بات کے یقین دکھا دیا تھا کہ یہ صرف جھوٹ تھا، اور اسے اس لیے پھنسایا گیا کہ وہ لوگ اس کو ستیلا سمجھتے تھے، اور اس ساری چال بازی ایوب خان کی ہے کہ وہی اسے اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے اپنی بیٹی کا گناہ میرے سر ڈال دیا۔ اس کی جھوٹی کہانی پر سعدیہ نے بھی یقین کر لیا تھا، اور اس وجہ سے اس کی نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اس اسنا میں سے ضمیر خان اپنا ہمدرد لگا تھا کہ وہ حشمت کے کہنے پر ان کے گھر آ کر ان کا اہل احوال دریافت کرتا اور ان کو مزید بھڑکو کر چلا جاتا۔ صحیح ہے بھائی، وہ اس پورے خاندان کو ٹوٹتا بکھرتا دیکھنا چاہتا تھا، دلاور خان کا غرور مڑوڑ دینا چاہتا تھا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ سعدیہ نے مسکرا کر پوچھا۔ بابا کی بات ہو رہی تھی، شاداب نے فٹ سے بتایا، جبکہ سعدیہ کے مسکراتے لب سکڑے۔ بیٹا یہ کچھ تحائف ہیں جو حشمت نے آپ کے لیے اور بچوں کے لیے بھجوائے ہیں، ضمیر خان نے انتہائی شفقت آمیز لہجے میں کہا، جیسے اس سے بڑا ہمدردان دنیا کا ان میں کوئی ہو ہی نہ، ہمدرد ان کا دنیا میں کوئی اور نہ ہو ایسی کچھ۔ السلام علیکم، تبریز نے فون کان سے لگاتے اسلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو تبریز؟ آج کیسے یاد آ گئی؟ ہماری بڑے عرصے بعد رابطہ کیا ہے، خیر تو ہے؟ اور وہ شائستہ ہے کہ اس سے ہماری فکر ہی نہیں، شادی کے بعد تو تم دونوں ہمیں بھلا گئے ہو۔ احسن بھی کل یہی شکوہ کر رہا تھا۔ سارا نے چھوٹتے ہی تبریز کو بولنے کا موقع دیا بغیر اپنا ریڈیو سٹارٹ کر دیا تھا کہ تبریز لبی بیچ کر رہ گیا۔ تمہاری یہ زیادہ بولنے والی عادت ابھی بھی نہیں گئی نا؟ تبریز نے سنجیدگی سے کہا کہ سارا مسکرا پڑی۔ اب تم ہی بتاؤ، جب اچھے دوست بھول جائیں تو بندہ شکوہ بھی نہ کرے؟ سارا مسکراتی آواز میں بولی۔ شائستہ تمہاری طرف آئی ہے کیا؟ تبریز نے سر جھٹک کر شائستہ کے متعلق استفسار کیا۔ نہیں تو کیوں، اس نے آنا تھا کیا؟ سارا نے اس سے پوچھا۔ کل کہہ رہی تھی کہ اچانک جا کر تمہیں سرپرائز دے گی۔ تبریز نگاہیں روڈ پر مرکوز کے بولا۔ اچھا، پر ابھی تو نہیں آئی؟ سارا مجھے ضروری کال آ رہی ہے، اگر شائستہ تمہارے پاس ہے تو مجھے فوراً انفارم کر دینا۔ تبریز بغیر دوسری جانب کی سنے اپنی سنا کر کال کٹ کی۔ کہاں جا سکتی ہو تم شان؟ تبریز اس طرح بھی کیفیت میں چنچلایا ہوا سا اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارے دھڑا۔ ڈیم اٹ، تم ایک بار مجھے مل جاؤ، بیڑیاں ڈال کر ساری زندگی کمرے میں بند رکھوں گا۔ وہ اسٹیئرنگ گھماتا تخیل میں ہی شائستہ کو اپنے خطرناک عزائم سے آگاہ کرتا بولا۔ نمی پھوپھو آپ رو کیوں رہی ہیں؟ شمس نرمین کے پاس آتا بولا۔ کیونکہ میں بہت بری ہوں جان، وہ شمس کو دیکھ کر ہچکیاں بھرتی بولی۔ نرمین پیار سے شمس کو جان کہتی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہی وہ پلوشہ کے ساتھ اپنے پورشن میں آ گئی تھی کہ وہاں اس کا دم گھٹ رہا تھا، اوپر سے اس کی طبیعت بھی کافی خراب سی تھی، جبکہ پلوشہ زبی کے کہنے پر اسے یہاں لے کے آئی تھی۔ نہیں آپ بہت اچھی ہیں، شمس اس کے گلے لگتا معصومیت سے بولا، جبکہ نرمین لب کچل کر رہ گئی۔ نہیں جان، تم نہیں جانتے، میں نے بہت برا کیا، سب خراب ہو گیا۔ نرمین اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ کیا خراب کیا آپ نے؟ وہ سر اٹھا کر بولا۔ تم ابھی چھوٹے ہو اس لیے نہیں بتا سکتی، اچھا جب میں بڑا ہوں گا تب بتا دینا، آپ پر روئیں تو نہیں، اور ہاں آج میں آپ کے ساتھ سوؤں گا، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ شمس اس کی گود میں سر رکھ کر بولا۔ شمس، مہد شمس کو پکارتا اندر آیا۔ مہد آ جاؤ تم، دیکھو میری پھوپھو گھر آ گئی، اب تم برا نہیں مناؤ گے؟ شمس اٹھ کر ان کے پاس ہے، پر مہد کی نفرت بھری نگاہیں نرمین پر جمی تھی۔ شمس تم میرے دوست ہو نا؟ مہد نے پوچھا۔
کیوں کوئی شک؟ شمس نے اس کے انداز میں جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، تم آج کے بعد اپنی پھپھو سے دور ہوگے، جس طرح انہوں نے میری چھوٹی ماما کو دور کر دیا تمہیں بھی مجھ سے دور کر دیں گی۔ وہ یہ کیا کہہ رہے ہو مہد؟ شمس نے حیرت سے پوچھا۔ صحیح کہہ رہا ہوں، ان کی وجہ سے میری چھوٹی ماما گھر چھوڑ کر چلی گئی ہیں، تو اس میں نمی پھپھو کی کیا غلطی ہے؟ شائستہ پھپھو جب یہاں آتی تب نمی پھپھو نے تو کبھی ان کو کبھی کچھ نہیں کہا نا، اور اب ان کے وہاں ایک دن رہنے کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ شمس کو شائستہ پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ پلوشہ اور زبی کی آدھی ادھوری بات سن کر خود سے ہی اخذ کر چکا تھا، اور اپنی چھوٹی ماما کو شائستہ پھپھو کو شائستہ کی وجہ سے روتا دیکھ اسے بہت برا لگ رہا تھا، پر وہ مہد کی طرح غصہ نکال نہیں رہا تھا۔ ہاں، کیونکہ انہوں نے میرے اظہار چاچو کو ان سے چھین لیا۔ مہد بگڑ جا اور دوڑتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ نمی پھپھو مہد کیا کہہ رہا تھا؟ شمس نے اس کو دیکھ کر پوچھا، پر وہ خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی، جس کی وجہ سے شمس کو مہد پہ بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ تبریز پاگلوں کی طرح وہ جگہ ڈھونڈ چکا تھا جہاں اسے امید تھی کہ شائستہ ہوگی۔ اپنی پسندیدہ وہ تمام جگہ پر شائستہ اسے کہیں نہ دکھی۔ اس کی تمام دوستوں یونی فیلو سے پوچھ چکا تھا، پر شائستہ کے بارے میں کسی کو پتہ نہ تھا، اور نہ وہ ان کے پاس گئی تھی۔ رات کے 10 بج چکے تھے۔ بلب پیچھے گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ رسائل کے دوست کی کال آنے لگی۔ ہیلو، بولو۔ تبریز نے گاڑی سٹارٹ کرتے کال یس کر کے کان سے لگائی۔ تبریز بھابی کا فون آن ہوا ہے، ابھی کچھ دیر کے لیے ان کی لوکیشن سوات پیرس ہوٹل شو ہو رہی ہے۔ یہ سن کر تبریز کے تڑپتے پھڑکتے دل کو سکون ملا تھا۔ تنہا صاحب ڈھیلے پڑے اور اس نے گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ تھینک یو۔ اس نے یک لفظی جواب میں شکریہ کہہ کر گاڑی ہوٹل کے راستے پر ڈالی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اڑ کر وہاں پہنچ جائے۔ چند گھنٹوں کی دوری نے اس کی جنونیت میں اور اضافہ کر دیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں پاگل سا ہو اٹھا تھا۔ وہ شائستہ کو احساس دلانا چاہتا تھا کہ اس نے تبریز سے دور جانے کی کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ حساب دینے کا وقت آ گیا ہے جانم، اور رش ڈرائیونگ کرتا بڑبڑایا۔ آپ نے ویڈیو کو شیئر کر دیا؟ ایپیسوڈ 6 موک گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ اس ٹائم ہم بہت دھیمے لہجے میں پڑھے تھے۔ آپ کو کیسا لگا نا قسط مجھے بتائیے گا۔ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی، اور میں نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ نیکسٹ ٹائم میں ریچا کو کوئی بھی ناول چاہے کتنا بھی لانگ کیوں نہ ہو، میں اسے 1 مرتبہ ہی ریڈ کر کے اپلوڈ کروں گی۔ بات ختم۔ ہاں چلیں جی، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا۔